گزارش ہے کہ سورہ آراف کی آیت نمبر 35 یا بنی آدم اما یاتینکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی۔ اب یہاں پہلی ذہن میں یہ رکھیے گا کہ کیا قرآن مجید کی صرف ایک آیت سے عقیدہ لینا ہے یا مکمل قرآن پاک سے لینا؟ پہلا جملہ میرا یہ نوٹ کر لیں، کیا عقیدہ قرآن پاک کی فقط ایک آیت سے لینا ہے یا مکمل قرآن سے لینا ہے؟ تو جواب ہوگا نہیں، مکمل قرآن سے۔ اب سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 35 کی جو آیت ہے یہ حرف شرط سے ہے، اما حرف شرطیہ ہے، اما یاتینکم، اے بنی آدم اگر آئیں تمہارے پاس۔ اب یہ جو لفظ اگر ہے نا، یہ ہمیں فائدہ یہ دے رہا ہے کہ اگر آئیں تو مطلب یہ ہے کہ ایک وقت ہوگا کہ آئیں گے رسول، اور ایک وقت ہوگا کہ رسول آنا بند ہو جائیں گے۔ اب اسی صورت کو آگے پڑھتے چلے جائیے۔ میں نے سسٹر ام رباب صاحبہ کو کئی دفعہ عرض کیا، وہ اس پوری صورت کو پڑھیں گے تو اس میں حضرت نوح علیہ السلام آئے، حضرت جناب حود علیہ السلام آئے، حضرت شعیب علیہ السلام مدینہ کی طرف آئے، صالح علیہ السلام قوم سمود کی طرف آئے، پھر اس کے بعد آخر میں موسیٰ علیہ السلام آئے۔ اور جب سارے رسولوں کا ذکر ہو چکا تو اب قرآن فرماتا ہے قل، اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کر دے، یا ایہا الناس، اے لوگو، انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میں تم سب کی طرف رسول بنا کر بھیجوں گا۔ آیت نمبر 35 میں رسول جمع ہے، رسول آئیں گے، جی لیکن آیت نمبر جب 58 پر پہنچے ہیں تو اب نہیں کہا کہ رسول آئیں گے، اب کہا ایک رسول ہے، بے شک آمین باللہ و رسول ہی۔ تو آیت نمبر 35 سے آپ نے آگے بڑھنا ہے، اور اسی صورت میں 58 میں ایک رسول پر ایمان لانا ہے۔ لازمی بات ہے کہ اولاد آدم کے پاس رسول آتے رہے، اور آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ صلی اللہ وسلم علیہ کی وسلم۔ آمد ہو۔ اب ان کا سوال یہ ہے کہ پیدا نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ اب میں عرض کرتا ہوں، جب میں نے عرض کیا کہ سلسلہ نبوت و رسالت چلا آدم علیہ السلام سے اور مکمل ہوا ذات محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جی اور لفظ بھی کیا ہے، خاتم النبیین، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ یہ جو خاتم ہے اس کے جو روٹ لیٹرز ہیں 3 ہیں، خا تا میم، ختمن سے ہے، اور قرآن مجید میں 6 مقامات پر پڑھیں گے تو اس کا معنی، میرا یہ چیلنج ہے سب جو منکر ختم نبوت ہے، جی کوئی میرے ساتھ گفتگو کرنا چاہے، قرآن پاک میں جہاں خا تا میم بند کرنے کے معنی میں ہے، سٹیپ نہیں ہے اس میں، قطن نہیں ہے، سیل کرنا ہے، بند کرنا ہے۔ ختم اللہ علی قلوبہم الیوم نختم علی افواہہم، اور اسی طرح سے یختموں کے ساتھ بھی ہے، اور اسی طرح سے جو ہے ختامہ مسک سورہ مطففین میں، اور اسی طرح سے وہاں پر ہے مختوم۔ تو خا تا میم اس مادہ سے، اس 3 روٹ لیٹر سے جو بھی لفظ قرآن پاک میں آئے گا وہ بند کے معنی میں آئے گا۔ اور یہ نکتہ میں ختم نبوت کے جو بھی مبلغین ہیں ان سے عرض کروں گا، جو خاتم اس میں اعلیٰ ہوگا، خاتم اس میں جی اعلیٰ مطلب جس کے ذریعے ختم کیا جائے، اور اگر جی تا کے نیچے زیر ہوگا خاتم، اس میں فاعل ہوگا، جی ختم کرنے والا، یعنی جو ختم کرنے والا ہے وہی آخری ہوتا ہے۔ یہ جملہ میرا قوموں میں لکھے سارے حضرات، جی کہ جی جو ختم کرنے والا ہوگا، جو بند کرنے والا ہوگا، وہ لازماً آخری ہوگا۔ بے شک کہ کیسے، اس کی میں مثال دیتا ہوں۔ آپ کے 6 بچے ہیں یا فیملی ہیں، سسٹر ام رباب صاحبہ کے بیٹے بیٹیاں ہیں، یہ اپنے گھر سے کہتے بچوں نکلو، اور جی یہ دروازہ بند کریں گی، جی دروازہ بند کر دیتے ہیں، جو دروازہ بند کرے گا، لاک کرے گا، وہی کیا ہوگا، آخر ہوگا۔ آخری ہوگا۔ یہ آخری کا معنی اس میں ہے، جو دروازہ بند کرے گا یا جس کے ذریعے بند ہوگا یا جو بند کرے گا، جی لازمی بات ہے کہ جس نے لاک کرنا ہے وہ آخری ہوگا۔ یہ آخر تو لقوم ہی، جی ہاں، بالکل شاہ جی۔ تو اس اعتبار سے اچھا، اب یہ کہتے ہیں جی پیدا، کہ میں اس میں عرض کرتا ہوں، دیکھیں، لا نبی بعدی، لا نفی، جی اور پھر نبیہ اسم، بعد ہی جی اس کی خبر ہے،
اگر آپ کہیں کہ لا نبی نازل بعدی، نازل تو نہیں، اس لیے کہ حضور علیہ السلام نے خود فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے. ہم جی یہ تو نہیں ترکیب کریں گے کہ لا نبی نازل بعدی، یہ بھی نہیں کہیں گے لا نبی ثابت بعدی. ہم یہ کریں گے لا نبی مولود بعدی. جی، کیوں میں نے مولود کیوں کہا یہاں پہ؟ کہ یخلق کے معنی میں. آپ اس کی وجہ یہ ہے کہ آدم علیہ السلام تو نفس واحدہ ہے، پہلے نفس ہے. اس کے جی بعد جتنے بھی انبیاء کرام آئے ہیں بائی برتھ آئے ہیں، ایون بے عیسیٰ علیہ شک. السلام بھی بائی برتھ آئے ہیں. جی تو کوئی نبی بھی بغیر پیدا ہوئے، نہیں آیا. تو عیسیٰ علیہ السلام کی تو برتھ پہلے ہو چکی ہے، دوبارہ برتھ تو نہیں لینی انہوں نے. بے اس شک لیے ان کے نزول کا ذکر بھی قرآن مجید نے بیان فرما دیا. بے شک. اور آخری میرا جملہ، میں تمام جو اس وقت براڈ پر ہیں، سورہ شعراء آپ نے ضرور پڑھنی ہے. جی جب سورہ کوئی شعراء رسول آتا، سورہ شعراء، آئین کی جب رسول آتا ہے، اب دیکھیے گا، یہ میں الحمدللہ اس پر میرے یعنی کئی سالوں کی تحقیق کے بعد جو ان کے سوالات ہوتے ہیں، میں اس پر یہ ایڈریس شاید آپ کو اس انداز میں کسی نے بیان نہ کیا ہو. جی جی ذخیرہ، میں پھر عرض کر رہا ہوں، ذخیرہ حدیث میں، معلوم ذخیرہ حدیث میں جی اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام پر صرف یہ 3 جملے وہی فرمائے گا. اس کے علاوہ مجھے کوئی دکھا دے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اللہ کی کوئی کمیونیکیشن ہو. اور میں پڑھ دیتا ہوں 73 کی جو آیت ہے، جس میں 4 دفعہ نبی اللہ ہے. وَكَذَلِكَ إِذْ أَوْحَى اللَّهُ إِلَىٰ عِيسَىٰ انی قد اخرجت عباد لی لا یدان لأحد بقتالہم فحرز الی الطور. یہ جو میں نے الفاظ عربی کے پڑھے، یہ 73 صحیح مسلم کی کتاب الفتن کی روایت سے. میں سب کو چیلنج کرتا ہوں کہ مجھے کسی حدیث کے اندر اس کے علاوہ کوئی دکھا دے کہ اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کو یہ وحی فرمائے گا. جو وحی ہونی ہے، یہ وحی نبوت نہیں ہے، یہ میسج، اس کا میں ترجمہ بھی کر دیتا ہوں. اللہ تعالیٰ وہی فرمائے گا عیسیٰ علیہ السلام کی طرف، انی قد اخرجت عباد لی، میں نے اپنے خاص بندے نکالے ہیں، لا یدان لأحد بقتالہم، ان کے ساتھ مقابلہ کرنے کی کسی میں طاقت نہیں، یہ بڑے جنگجو ہیں، بڑے بہادر ہیں. فحرز الی الطور، اے عیسیٰ میرے ان بندوں کو طور کی طرف لے جاؤ. اس کے علاوہ آپ کو پورے حدیث کے ذخیرے میں بخاری، مسلم، ابو داؤد، ابن ماجہ، موطا، ترمذی، اور اسی طرح سے امام مسند امام احمد بن حنبل، پورے ذخیرہ حدیث میں ماشاء اللہ. ایک جگہ یہ ہے جہاں اللہ تعالیٰ وہی فرمائے گا. اس کے علاوہ میں نے کئی اسکالر سے پوچھا ہے، شیوخ الحدیث سے پوچھا ہے، کیا حدیث کی کتاب میں کہیں اور بھی کمیونیکیشن ہے؟ جواب نفی میں ملا ہے. آپ سرچ کر کے دیکھ لیں. یہ جو عربی کی عبارت پڑھی ہے، اچھا یہ بھی آپ لطف کی بات دیکھیں، یہ جو عربی کی عبارت سسٹر ام رباب صاحبہ اور براڈ پر آنے والوں، جی جی سسٹر آج میں بول رہا ہوں کہ نا یہ بات ہوگی عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، جی 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 بالکل. تو یہ پہلے وہی کس پر آئی؟ نبی پاک پر اتری نا یہ. جی بے شک تو یہ بات تو نبی پاک پر اتری رپیٹ ہے، ہو اور رہی ہے. سرکار نے امت کو یہ بھی بتا دیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ صرف اتنی بات ہونی ہے. جی تو کوئی بات چھپی رہ گئی؟ شاہ جی، میں یہاں پر ایک سوال ہے کہ وحی نبوت اور الہام میں کوئی فرق ہے؟ یہ بہت یہ فرق میں عرض کرتا ہوں. گزارش ہے، پہلے ہمیں پھر جانا ہوگا قرآن پاک کی طرف. ٹھیک ہے. سورہ شورا کی آیت نمبر 3 ہر مسلمان حفظ کر لے. جی شاہ جی. وَكَذَلِكَ يُوحِي إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، اور یوں ہی ہم وحی نازل کرتے ہیں تیری طرف اور تجھ سے پہلے. جی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کسی پر وحی کے نزول کا ذکر پورے قرآن میں نہیں. ماشاء اللہ، سبحان اللہ. جی شاہ جی. الحمد سے لے کر والناس تک مجھے کوئی ایک آیت دکھا دے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی کسی پر وحی نازل ہو رہی ہو. ماشاء اللہ شاہ جی، بہت خوب. قبلی کا ہے. سورہ پڑھ لے، سورہ بقرہ شروع میں پڑھ لے، والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک. جی اور میں آپ کو اور بھی مقامات جو ہے، یہ آپ کو قبلکا کا جو ہے وہ قبلکا اور قبلکا ہے، یہ جی 2 انداز میں آپ کو ملیں گی آیات. ٹھیک ہے. تو کہاں پر وہ پہلے جہاں حرف جار ہوگا تو وہاں قبلکا ہو جائے گا، جہاں حرف جار نہیں ہوگا وہاں قبلکا ہو جائے گا. ماشاء اللہ، بالکل شاہ جی، بالکل ایسا ہی ہے. من قبلک، جی، اور من نہیں ہوگا تو پھر ٹھیک ہے.
تو اس حوالے سے یہ دو طرح کی آیات آپ کو مل جائیں گی، اور اتنا واضح ختم نبوت کی، اس لیے میں ڈنکے کی چوٹ پر کہا کرتا ہوں کہ قرآن مجید میں ختم نبوت ہے، اس کے علاوہ تو کچھ اور ہے، بیان ہی نہیں ہے۔ جی جی اب آپ دیکھیے گا، یہ پہلی صورت میں پڑھی میں نے، یہ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل، سورہ بقرہ، جی سورہ بقرہ۔ جی اب آگے آ جائیے گا، اس کے بعد جناب سورہ نساء آیت نمبر 60، الم تر الی الذین یزعمون انہم آمنوا بما انزل الیک وما انزل من قبلک، سورہ نساء آیت نمبر 60۔ پھر اس کے بعد جناب سورہ نساء آیت نمبر جو ہے 162، لیکن الراسخون فی العلم منہم والمؤمنون یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک والمقیمین الصلاۃ والمؤتون الزکاۃ، یہ ہے، اس میں بھی آپ دیکھ لیجئے گا۔ اس کے بعد ہے سورہ انعام آیت نمبر 5، سورہ آیت نمبر 10 ہے، وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ۔ اس کے بعد سورہ انعام وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ، آیت نمبر 20، آیت نمبر ہے 34۔ اور خاص طور پر سورہ انبیاء میں یہ آیات جو ہیں، آب سورہ یوسف میں دیکھیے، سورہ یوسف آیت نمبر 109 ہے، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ، ہم نے آپ سے پہلے بھی مختلف بستیوں والے مردوں میں ہی رسول بنا کے بھیجے جن کی طرف ہم وحی فرماتے تھے۔ جی اور ماشاءاللہ۔ سورہ انبیاء دیکھ لیجیے، یہ میں دو آیات آپ کو، سورۃ الانبیاء آیت نمبر شاہ جی، جی میں بتاتا ہوں، سورہ انبیاء کی جو ہے آیت نمبر آپ دیکھیے گا 7، آیت نمبر 7، ٹھیک میں ہے۔ پڑھتا ہوں، وما ارسلنا، یہاں قبلک ہے، وما ارسلنا قبلک الا رجالا نوحی الیہم فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ سے پہلے بھی مردوں ہی کو رسول بنا کر بھیجا تھا، ہم ان کی طرف وہی بھیجا کرتے تھے، مسلسل وہی آ رہی ہے، یہ نوٹ کیجئے گا، جی نوحی، ہم ان جی کی طرف وہی بھیجا کرتے تھے۔ اور اسی طرح سے پھر یہ ہے کب لکا ہے نا، اب آپ دیکھیے میں کب لکا والا، یہی سورہ انبیاء آیت نمبر 25، وما ارسلنا من قبلک من رسول، یہ چونکہ من حرف جار آ گیا نا جی، تو جی قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون، اے نبی ہم آپ سے پہلے وہی بھیجا کرتے تھے، اب نہیں آپ آئی، پر وہی بھیجتے ہیں، جی اور آپ سے پہلے رسولوں پر وہی آتی تھی، بھیجتے تھے، حضور کے بعد کسی مرد پر وحی کا نزول قرآن نہیں میں ہوگا، نہیں ہے۔ بے شک، جب قرآن کی، اب آپ دیکھیے قرآن کی آیات نے حضور کے بعد وحی نبوت کی نفی کر دی۔ بے شک، اب ہم جائیں گے 73 آیت میں، جہاں ہے یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ مسلسل عیسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل کر رہا ہے، جی اس جی میں یہ جی نہیں ہے، اس میں بالکل، ہے، دیکھیے ذرا غور کیجئے کہ سسٹر آپ تو ماشاءاللہ بالکل، قرآن پاک دیگر ذات غور کریں، میرے اس فقیر کی جو تحقیق ہے، جی وہاں ہے کذالک اذ اوحی اللہ، جی اذ ماشاء اللہ، اوحی اللہ، اب اللہ تعالیٰ وہی فرمائے گا، یہ نہیں ہے کہ اللہ مسلسل وہی فرماتا رہے گا۔ جی تو اب وہاں پر اللہ پاک نے، اور جو اللہ تعالیٰ نے فرمانی ہے وہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا۔ اسی طرح سے جتنی بھی آیات ہیں، اور آخری بات عرض کر کے میں اجازت چاہوں گا، یہ سورہ شعراء کے میں چند آیات آپ کو پڑھ کے، اور اس کو نوٹ کر لیجئے گا، اور یہ آپ کو ختم نبوت کی خدمت کرنے والوں یہ کو شور بہت آ فائدہ رہا ہے، ہوگا۔ یوں میں بہن میں نیچے جا رہا ہوں، ذرا زائد بھائی کا اوپر لے لیں، وہ پھر بات کریں گے۔ نہیں کوئی سوال ہے تو نذیر صاحب کرتے جائیے، میں رک جاتا ہوں۔ جی شاہ جی، اب نذیر بھائی آپ اپنے میرا خیال ہے وہ کرنا چاہ رہے ہیں ظاہر صاحب، جی جی ظاہر صاحب تو اچھا دونوں کو لے لے، میں نیچے چلی جاتی ہوں، دونوں کو لے نہیں لے۔ نہیں وہ چلے گئے ہیں، اچھا اوکے اب اوکے۔ اب آپ ظہیر دیکھیے صاحب گا، آپ ادھر کہہ کے آئے ہیں ظاہر شاہ صاحب کہ مرزا صاحب جو ہے نا وہ لفظ بڑا غلط ہے، میں نہیں استعمال کرنا چاہتا، چتیاپا کرتے رہے ہیں مرزا صاحب، بالکل یہی الفاظ مرزا غلام قادری کے بارے میں بول کے آئے، بالکل لٹرل، کون ایک بار نہیں بار بار رپیٹ کر کے بول کے آئے، کون یہی ظہیر صاحب یہ قادیانی، یہ ظہیر احمد۔ ان کے اصل میں ان کے جو خیال، اب اس کا دور نبوت ہو، اب دور نبوت عیسیٰ علیہ السلام کا ہے، وہ رسول الی بنی اسرائیل، یہ جی ان کے دور نبوت کا تعین ہو گیا۔ ٹھیک ہو کیا، اب سوال یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کے آنے کے بعد
کسی کا دور نبوت اور رسالت ہوگا قطعاً نہیں ہوگا، کیونکہ قرآن مجید نے سورہ اعراف کی آیت نمبر 158 میں ہمیں گائیڈ کر دیا۔ جی اب کسی کا دور نبوت اور رسالت نے، حضور خود فرماتے ہیں، حدیث پاک ہے، ارسلت الی الخلق کافہ، مجھے جی تمام مخلوق کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا۔ بے شک، اور جب عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے وہ بھی قرآن پر عمل کریں گے۔ تو قرآن میں نہیں ہے فآمنوا باللہ ورسولہ، قرآن میں نہیں ہے لتؤمنن بہ ولتنصرن۔ جی 81 میں سورۃ آل عمران 81۔ اب آپ ذرا یہ میرا سبق سنیے گا، سورہ شعراء جب رسول آتا ہے تو اس کا انداز کیا ہوتا ہے؟ جی آیت نمبر جی آیت نمبر 106 سے آگے پڑھنا ہے۔ 106 اذ قال لهم اخوهم نوح الا تتقون انی لکم رسول امین۔ جی یہ جملہ بار بار آ رہا ہے قرآن پاک میں، انی لکم رسول امین، میں تمہاری طرف رسول ہوں، بھیجا ہوا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، امین ہوں، اللہ جی کا بھیجا ہوا امین ہوں۔ اس طرح کا جملہ مجھے عیسیٰ علیہ السلام کا دکھائیں جب ان کا دوبارہ نزول ہونا ہے۔ جی آگے چلیے جناب، اس کے بعد اسی سورہ میں حضرت ہود علیہ السلام، اب حضرت ہود علیہ السلام آ گئے۔ جی قال لهم اخوهم ہود الا تتقون، آیت نمبر 125 جی انی لکم رسول امین۔ جی ٹھیک ہے جی، جی 125 جی 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 شاہ جی 143 حضرت صالح علیہ السلام، اذ قال لهم اخوهم صالح الا تتقون انی لکم رسول امین۔ جی پھر اس کے بعد حضرت لوط علیہ السلام، وہ بھی یہی فرما رہے ہیں، اذ قال لهم اخوهم لوط الا تتقون انی لکم رسول امین امین۔ جی فاتقوا اللہ واطیعون۔ آیت نمبر 44 پہ۔ جی جی شاہ جی 162 62 صالح علیہ السلام کے لیے بھی تو ہے نا، اذ قال لهم اخوهم صالح جی تتقون۔ آگے صالح علیہ السلام کی آگے 178 144 میں بھی ہے شاہ جی۔ یہ شعیب علیہ السلام کے لیے آگے، جی صالح علیہ السلام کی ہے 143 143 جی کذب ثمود المرسلین اذ قال لهم اخوهم صالح الا تتقون۔ صالح علیہ السلام کی 143، حضرت لوط علیہ السلام کی 162، حضرت شعیب علیہ السلام کے لیے 178۔ تو یہ جو انبیاء کرام جب اپنا فریضہ نبوت اپنے دور نبوت و رسالت میں پھر عرض کرتا ہوں، اپنے دور نبوت و رسالت میں، یہ تو دور کا لفظ کہتے ہیں نا کہ دور کا لفظ دکھائیں، اگلے دن انہوں نے پروگرام کیا تو خود اپنے لٹریچر میں، بانی جماعت کے لٹریچر میں دور کا لفظ ہے وہاں پہ، جی نبی اپنے دور نبوت و رسالت میں۔ تو جب نبی اپنے دور نبوت و رسالت میں فریضہ نبوت ادا کرنے آتے ہیں تو یہ انداز ہوتا ہے جو سورہ شعراء میں بیان کیا گیا، جی اور اسی طرح کا انداز آپ کو سورۃ الاعراف میں بھی ملے گا۔ جی شاہ جی سورۃ اعراف میں اگر جائیں گے تو یہی انداز آپ کو سورہ اعراف میں اعراف میں ملے گا، یہ بھی آپ دیکھ لیجئے گا جی کہ جی میں عرض کرتا ہوں، آیت نمبر 59 سے آپ شروع کریں سورۃ الاعراف۔ لقد ارسل نوحا الی قومی فقال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، یہ ہے انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم۔ یہ سارا جو ہے آپ کو اس میں بھی مل جائے گا۔ کسی کو کوئی سوال ہو تو فرمائیے گا، نہیں تو میں ایک آخری بات میں نے عرض کرنی ہے اور اس میں بھی اب میں یہ نقطہ بھی بڑا اہم ہے۔ جب ہم یہ کہیں گے کہ جناب ایمان لانا ہے صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جی اب یہ آیت عموماً جب مناظرے ہوتے ہیں تو اس وقت جو آپ کے سامنے یہ آیت پیش کریں گے وہ پیش کریں گے جس میں آپ کہتے ہیں کہ جب انبیاء، آیت نمبر 159 سورہ نساء کی، یہ آپ کے سامنے وہ مناظرے میں آیت پیش کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا، کوئی کتابی ایسا نہیں ہوگا، کوئی اہل کتاب سے ایسا نہیں ہوگا جو اس کی موت سے پہلے اس پر ایمان نہ لائے اور قیامت کے دن وہ ان پر گواہ ہوگا۔ اب آپ غور کیجئے گا، جب آپ کہیں گے کہ ایمان لانا ہے صرف حضور علیہ السلام پر تو سوال تو بنتا ہے نا، جی اہل کتاب عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائیں گے، یہ بہت اہم نقطہ ہے قرآن فہمی کا۔ جی
اب کیا وجہ ہے کہ اہل کتاب کا ذکر ہے، اہل اسلام کا کیوں ذکر نہیں ہے بھائی؟ لیکن کیا شاہ جی اہل اسلام اہل کتاب نہیں ہے؟ نہیں ہے، لیکن یہاں پر جو خاص طور پہ جیسے مخاطب کیا گیا اہل کتاب کو قرآن اس مقام پر جو جی سیاق و سباق ہے نا، جو سیاق و جی سباق ہے جی جی بالکل، وہ کہ یہود و جب بھی نصارہ کا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو اور ہاں حضرت ہاں، عیسیٰ علیہ السلام کی اہل قوم کو کتاب، اہل بالکل کتاب عیسیٰ کہہ علیہ کے السلام۔ اب مخاطب اس میں کیا حکمت کیا ہے؟ اس میں جی حکمت کیا ہے؟ جی وہ حکمت سمجھنے والی ہے۔ اگر تو عیسیٰ علیہ السلام کا دور نبوت اور رسالت ہوتا تو پھر پوری انسانیت کا ذکر ہوتا نا، سارے انسان اس پر ایمان لاتے، جی جو ماشاء اللہ الذین بالکل شاہ جی آمنوا وہ بھی لاتے۔ شاہ صاحب ابھی آپ 1 گھنٹے سے تقریر کر رہے ہیں، آپ نے ایک کا جواب دینا تھا آپ آپ نے تو مجھے نہیں، آپ نے مجھے پے کیا ہے کوئی اپنا نذیر صاحب؟ نہیں آپ کہتے ہیں نہیں اب آپ ایک نے سوال تھا جواب دیں، آپ تو پھر نہیں، تو آپ کو تو میں جواب نے دیتے ہوئے ابھی دیکھیں آپ کا کام ہے پورے دھوکھا کرنا۔ نہیں میرے سنیں نا نہیں سسٹر، میں نے آپ کہا نے نہیں نذیر، میری بات سنیں نذیر صاحب، آپ نے آج جو آدھا گھنٹہ بدتمیزی، ہو گیا آپ کو نہیں اسپیچ آپ نے کرتے جو ہوئے، دیکھیں نہیں آپ نے پھر کوئی سوال رکھا نہیں نا، دو تو منٹ پھر ہم نہیں تو میں سوال نے پڑھ سوال رہے رکھا تھے۔ تھا تو اس کی جواب میں انہوں نے کیا میری تھا بات سنیں سسٹر، یہ دوسری وہ براڈ پہ انتہائی بدتمیزی کر کے آئے ہیں اور یہ نہیں لانتے کوئی بھیج کے آئے ہیں۔ آپ نہیں سنیں، آپ نہیں اپنی زبان بند کریں۔ آپ یہ ادھر اب دیکھیں لانتے شاہ بھیج کر صاحب آئے ہیں، علماء اسلام پر یہ لانتے بھیج کر آئے ہیں، ٹھیک ہے؟ انا اس لیے للہ اپنی و انا یہاں الیہ آپ کی یہاں راجعون۔ بدتمیزی نہیں چلے گی۔ پہلی بات یہ نہیں ہے، نہیں نہیں آپ رکیں، آپ انسان بنیں۔ اچھا اب آپ پہلی بات، نہیں دلیل رکیں سے آپ، بات نہیں کر رہے۔ نہیں آپ رکیں نا سسٹر، وہ میں نے کہا ام نہیں، بہن میں نے کہا ظہیر بھائی کو لے لیں اوپر، نہیں وہ نہیں میں پھر لیتا ہوں، جواب نہیں دیں گے نہیں اس آپ پہ۔ ذرا جھوٹ بولتے ہیں نا، دھوکا۔ سسٹر میں نے کہا نہیں کہ نذیر صاحب جانے سے پہلے کوئی سوال ہے تو کر لیں، کہا ہے کہ نہیں جی کہا میں نے؟ بالکل کہا ہے آپ نہیں نے، نہیں بالکل فرمایا۔ سوال نہیں میں نے میرے کیا شاہ صاحب، ایک نذیر گھنٹہ ہو گیا آپ نذیر جواب بھائی دے رہے ہیں۔ نذیر میری صاحب میری بات بات سنیں، سنیں، شاہ میری بات صاحب نے یہ بڑا واضح طور پر فرمایا کہ جس نے کوئی سوال ہے تو وہ کر لیں۔ آپ نے کہا کہ میں جا رہا ہوں تو آپ ظاہر صاحب کو بلا لیں، رائٹ؟ میں نے ان کو انوائٹ کیا لیکن وہ تشریف نہیں لائی۔ اچھا اب چلیں، وہ پتہ کیا ان کا میں نے ان کا 2 منٹ، ان کے سسٹر پتہ کیا ہے ان کا شاہ طریقہ صاحب جو ہے؟ سوال کیا تھا، آدھا گھنٹہ ہو گیا آپ بات کر رہے ہیں، اب جواب بھی مجھے میں آپ سے نے ہی آپ لے کی لیں کوئی۔ دیکھیں پہلی بات ہے نذیر صاحب، میں نے براڈ دیکھی نہیں ہے، آپ کو میں نے دعوت دی تھی نذیر صاحب جانے سے پہلے آپ اپنا سوال پیش کر جائیں، کہا تھا کہ نہیں کہا تھا میں نے؟ نہیں میں نے پہلے کیا تھا، اسی کا آپ جواب دے رہے تھے، پھر میں اور سوال کرتا، آپ اور جواب دیتے رہتے اب گھنٹہ 1.5-2۔ میں تو یہ کہہ رہا ہوں نا، چلیں جواب آپ دیں ایسا کرتے ایسا آپ کرتے ٹھیک ہے، آپ ٹھیک ہے، میں نے وہ ابھی آپ ایسا کرتے سسٹر مناظر کر لیتے، 1 منٹ ان کو دے 1 منٹ مجھے دیں، چلیں چلیں آئیں ٹھیک ہو گیا جی، نہیں آپ نہیں لے لیں۔ آ مناظر جائیں شاہ صاحب آ جائیں یہ مناظر سسٹر کی بھول بات نہیں گئے تھے کر چھوڑ رہے کے۔ 1 منٹ ان آپ۔ کو دے 1 منٹ مجھے دیں۔ ٹھیک ہو آدھا گیا گھنٹہ جو ہے نا آپ نے، اب ایک سوال پر آدھا گھنٹہ آپ نے لے لیا۔ مجھے جی، نہیں اب آپ پتا کے آپ آئے پاس ہوئے، 2 مجھے تو نہیں، منٹ میں ہیں۔ تو یہ سمجھ رہا تھا کہ میں نے سسٹر سے گفتگو کرنی ہے۔ جی اچھا دیکھیں ہم چلیں، لوگ تو نوٹ کر رہے سوال تھے، تو ہم میں نے کیا جتنی بھی تھا، یہاں چلیں پر اور خواتین دوسری ہیں بات اور نذیر بھائی صاحب ہیں۔ پتہ نہیں کیا، جی نذیر صاحب میری گزارش سنیں، آپ میری عرض سنیں، میری عرض سنیں، بہن سے بات کریں، کوئی بات نہیں، میں تو ویسے وہ نہیں بات کوشچن میں نے نہیں کیا تھا، اس کا جواب آپ نے دیا تھا، وہی جواب دے رہے تھے آپ۔ سسٹر دوسری براڈ پر سنیں، میں آپ کو بتاتا ہوں آج چلیں کیا ٹھیک ہوا۔ میری چلیں بات ٹھیک سنیں، ایک جماعت کے بانی کو اگر میں میرٹ پر نہ گفتگو کروں تو میری مسلم کمیونٹی سے بھی کہوں گا کہ مجھے کاؤنٹر کریں، میرا رد کریں۔ انہوں نے، ان کے خان صاحب نے ایک سیاسی جماعت کے بانی کے لیے ایک جانور کا لفظ استعمال کیا، ذرا جی غور کیجیے گا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ دوسروں کو پھر یہ کہتے نہیں ہیں میری کہ عرض سنیں، میں بالکل ان کا میں میرٹ پر کروں گا، میری اپنی کمیونٹی کا بھی کوئی گالی دے گا میں اس کی بھی مخالفت کروں گا، جی اور میں جن براڈز پر گالیاں ہوتی ہیں کبھی مجھے وہاں دیکھا ہے آپ لوگوں نے کہیں؟ جی نہیں آج نذیر صاحب آپ نے اپنا دروازہ خود کھولا ہے، نہیں آپ نہیں اپنی شاہ صاحب یہ آپ میری، غلط بات کر رہے ہیں، نہیں غلط نہیں، میں صحیح کر رہا ہوں، صحیح کر رہا ہوں۔ وہ الہام بتا رہے میں تھے، آپ الہام دیکھیں بتا رہے تھے، نہیں میری بات الہام سنیں نا، بتا رہے تھے، وہ میری رکے الہام بات، بتا رہے تھے۔ نہیں ہاں جی، الہام ہم تو نہیں وہ مانتے ایک نا آپ سیاسی الہام، جماعت کے سربراہ نہیں کے بارے میں دو الہام تھا، انسان، آپ دیکھیں نے میرے کیوں اس کو نذیر ڈیفینڈ صاحب، کیا بھائی؟ آپ نے میں کیوں کرتا ہوں، ڈیفینڈ میں کیا؟ کروں گا نا، میں انسان کو دیکھیں، ایک اب سیاسی جماعت تھی، ان ہم کا تو مائک مذہبی میوٹ ادھر کریں، گفتگو کر رہے تھے۔ نہیں 1 منٹ بات سنیں گا، میں ہاں اب جی، فیصلہ براڈ والے کریں گے۔ ذوالفقار علی بھٹو کے بارے میں انہوں نے کہا جی الہام آیا، ہم تو اس الہام کو جھوٹا مانتے ہیں، جی الہام آیا کہ جناب وہ کتا ہوگا۔ اچھا ذوالفقار علی بھٹو کے لیے انہوں نے، خان صاحب نے کتے کا لفظ استعمال کیا۔ اچھا میں نے پتہ جواب میں سسٹر میں نے کیا کہا، جی میں نے کہا خان صاحب اگر آپ کسی جماعت کے بانی کے لیے کتے کا لفظ استعمال کریں گے تو جواب میں وہ بھی آپ کے بانی کو یہی لفظ استعمال کریں گے۔ میں نے درست کہا یا غلط کہا؟ بالکل ٹھیک ہے، بالکل ایسی ہے جی۔ اب اس کے بعد انہوں نے مجھے گالیاں دینی شروع کر دی، مجھے لعنتیں ڈالنا شروع کر دی انہوں نے۔
انا للہ و انا الیہ راجعون. شاہ جی آپ نے یہ بات پہلے کیوں نہیں بتائی؟ نہیں میں ویسے نہیں، لیکن میں تو نہیں، یہ تو یقین غلط کر رہا ہوں. بات ہے. نو، اب آگے اگر امت دیکھیں اسلام. دیکھیں ہم اپنے سنیں میری بات. علماء کے لیے بالکل نہیں بھی دیکھیں، خاص طور اب پہ. پھر جی میری جی اور سنیں سسٹر، میری بات سنیں. جی وہ برا ہے، اچھا ہے، دنیا سے چلا گیا. اب کوئی بھی ہو، اگر آپ کسی غیر مسلم کے بانی کے لیے بھی کتے کا لفظ استعمال کریں گے، وہ جواب میں آپ کو نہیں کہے گا. جی بالکل کہے گا. اور اب دوسری بات ہے پیپلز کہ پارٹی کی جماعت کے بانی کو حسینی صاحب کی براڈ پر جو لفظ کتے کا استعمال، میں نے ان کو کہا بھی نہیں. میں جی نے کہا جو لفظ آپ استعمال کر رہے ہیں اگر وہ جماعت واپس آپ کے بانی کو کہیں تو میں نے درست کہا یا غلط کہا؟ بالکل صحیح تو فرمایا آپ آپ نے. اپنے گالی نکالنے کا سبب کون بن رہا ہے؟ ڈیفینیٹلی جنہوں نے پہل کی ہے. ہاں بس یہ تھا ان سے میرا. اور انہوں نے وہ غلیظ زبان استعمال کی ہے، اور چاچی اللہ کی اگر یہ پناہ. بات مجھے پتہ ہوتی میں کبھی ان کو نہیں لیتی، کیونکہ میں ہمیشہ یہ سمجھتی تھی کہ یہ دوسروں سے بہتر گفتگو کرتے ہیں، مطلب آرام سے بات کرتے ہیں. لیکن مجھے بہت افسوس ہوا ہے. کل انہوں نے مولانا مودودی صاحب کے بارے میں جو ہے وہ لانتے بھیجی، تو میں نے کہا اگر اب آپ کے بانی کو کوئی جواب میں لانتے بھیجے جماعت اسلامی والے، پھر ٹھیک رہے گا آپ کو؟ اچھا، مولانا مودودی صاحب کو بھی کہا انہوں ہاں نے؟ بالکل. ان کی براڈ پر وہ کوئی وہ ہے اپنا، ان کا نام عبدل ہے، اچھا. ریب کی براڈ پر. اور میں نے ان کا کہا کہ جب آپ لوگ دوسروں کے رہنماؤں کو کہیں گے تو جواب میں وہ بھی آپ پر بھی سچے لانتے آنا رہنماؤں شروع ہو کو، جائیں گی. جنہوں نے تفسیریں لکھی ہیں اور انہوں نے حق بات کی ہے، ان کے لیے. ہاں تو یہ جی پوچھیں ان سے کہ یہ ذوالفقار علی بھٹو آپ کے نزدیک جو بھی ہے، لیکن وہ ایک جماعت کے بانی ہیں اور بانی انہوں ہے نے بہت بالکل. کار آئے نمایاں سر. ان کے لیے لفظ آپ کے جو الہام آیا ہے، اسے جھوٹے الہام کو ہم کیا کریں؟ بے شک. تو جواب جتنے دینے تھے میں نے عرض کر دی ہیں، لیکن پھر بھی کوئی سوال کرے گا تو میں حاضر ہوں. جی کوئی ہے پوچھنے والا؟ شاہ جی سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو ہماری خواتین ہیں یہ بڑی مطلب ان کی خواہش بھی ہے، اور میں سمجھتی ہوں کہ وقت کا بھی تقاضا ہے. کوئی ایسا سٹارٹ کریں پروگرام جہاں پر یہ سب ہم سب لوگ جو ہے نا کچھ لرن کر سکیں. ہماری ویسے تو براڈ چل رہی ہیں لیکن ہمیں جو تعلیم و تربیت کا جو سلسلہ ہے وہ نہیں ہے ہمارے پاس. یہ سسٹم ہے انشاءاللہ. مجھے ابھی میں نے آج تو وقت دیا نا اتنا. جی اور جو ماشاءاللہ. یہ جو قادیانی کمیونٹی سن رہی ہے، جی میں گالی کے سخت خلاف ہوں، جی لیکن اگر آپ پہل کریں گے تو پھر آپ کے لیے اچھا نہیں ہوگا. یہ میں ان کو بتانا چاہتا ہوں. جی بالکل بالکل. شاہ جی ایک برداشت کی بھی حد ہوتی ہے. بڑا اچھا لگا ہے کہ آپ نے اتنا بولڈ سٹیپ لیا ہے. تو بلکہ ہم لوگ تو جب آپ کے ساتھ کوئی سختی سے بات کرتا ہے تو بڑا افسوس ہوتا ہے. ہم کہتے ہیں چلے ہم جیسے تو جواب دے دیتے ہیں، لیکن شاہ جی تو بالکل ہی مطلب بہت تحمل مزاج، اور یہ بڑی زیادتی کی بات ہے کہ اگر شاہ جی کے ساتھ اس طرح کی بات کی جائے. اور ڈاکٹر دیکھیں دیری کہ کے وہ ساتھ بزرگ کرنے تھے پہ جس کا خیر ہے. وہ خان صاحب آئے ہیں، جی اللہ کے بندے، اگر تو الہام ہے تو اپنے گھر میں رکھ. بے شک. تو اب کسی کو آپ ایک جماعت کا سربراہ ہے، پاکستان کا ماضی کا پرائم منسٹر رہا ہے، جی اور پھر جناب وہاں خوشیاں منائی جا رہی ہیں. دیکھیے اس کی بے نظیر قتل ہو گئی، اس کا بیٹا اللہ کے بندو، انسانوں کے مرنے پر آپ خوشیاں مناتے ہو؟ اور شاہ جی آپ نے شاید نادر کی براڈ سنی، آپ نے ڈیری ڈاکٹر صاحب آپ نے سنی؟ وہ باقاعدہ ہم لوگوں کو کہتے ہیں نا کہ جی یہ قتل جو مرتد کی سزا یہ اس طرح. ہمارے ہاں تو مرتد کی سزا باقاعدہ قاضی کے پاس، اور بالکل. تو آج وہ یہ بات کہہ رہا تھا اپنی براڈ کے اوپر کہ جی اگر انہاں دے سر کٹ دو، انہاں نو چیر کے رکھ دو، یہ لوگ اس طرح ان کی بیٹیاں جو ہیں وہ براڈوں پہ یہ کر رہی ہیں، ان کے فلاں کر رہے ہیں. بھئی ہمارا ایک عام بندہ جس کے پاس کوئی علم نہیں ہے اور یہ بھی نہیں پتا کہ وہ مسلمان ہے یا نہیں ہے، تو تم اپنے نبی کے اس کے ساتھ شامل کریو. شاہ جی ذرا تھوڑی سی اس کے اوپر بھی بات کیجیے. دیکھیں ہمارا بالکل یہ ہمارا ایک طرح سے ڈسکلیمر ہے، ہمارا موقف ہے، ہمارا بیانیہ نوٹ کریں. ہم جی نہ تو انتہا پسند ہیں نہ شدت پسند ہیں. ہم جی ابیوزو لینگویج کے خلاف ہیں، ہم ہیٹ سپیچ کے خلاف ہیں، ہم دلائل کے ساتھ گفتگو کرنے والے ہیں. بے ہم شک. بالکل قانون کے لا آف لینڈ کے مطابق ہم قوانین کے اوپر پابندی کرنے والے شہری ہیں. یورپ میں الحمدللہ. ہو تب بھی، پاکستان میں ہو تب بھی، جو ملکی قوانین ہیں ہم ان کے پابند ہیں. یہ ہماری سٹیٹمنٹ ہے، نوٹ کر لیں. جی بالکل. باقی کوئی کرتا ہے مارنے کی، میں اس سے برات کا اعلان کرتا ہوں. ہمارا یہ موقف ہے کہ ہم جو ملکی قوانین ہیں ان کے اندر رہتے ہوئے ہم تبلیغ بھی کرتے ہیں، اپنا پیغام بھی پہنچاتے ہیں. بے شک. عالمی سطح کے انٹرنیشنل قوانین ہو، نیشنل قوانین ہو، ہم اس کے پابند ہیں. جی پاکستان کے جو قوانین ہیں وہاں رہنے والے اس کی پابندی کریں.
ہم یورپ میں رہنے، یہاں یورپ کے جو قوانین ہیں، برطانیہ کے جو قوانین ہیں، ہم اس کے پابند ہیں، اس کے اندر رہتے ہوئے جی ہم بالکل نہ تو ابیوزو لینگویج بھی استعمال کرتے ہیں، اور ہمارے یہاں آپ کو کوئی ہیٹ سپیچ نہیں نظر آئے گی، ہم دلائل کے ساتھ، لیکن ہم کسی کو گالیاں دینے کی بھی اجازت نہیں دیں گے۔ بالکل صحیح، بالکل ہاں، صحیح۔ ہاں، ہم زیادتی نہیں کریں گے اور زیادتی برداشت بھی نہیں کریں گے، ہم جو ہے اس کے خلاف جو ہے بالکل سیسا پلائی دیوار کی طرح کھڑے ہوں گے انشاءاللہ۔ اچھا ایک اور کہہ رہے تھے کہ جناب وہ کہا کہ اگر پاکستان کی اسمبلی جو ہے نا اس کی جو کارروائی ہے وہ پرنٹ ہو جائے تو سادے پاکستانی قادیانی ہو جائیں گے۔ میں نے کہا اب تو پرنٹ بھی ہوئی ہے، کتنے ہو گئے قادیانی، کتنے اب تو چھپی ہوئی ہے، اب جاؤ۔ ہاں اچھا شاہ جی، ایک اور ان کا بڑا موقف ہوتا ہے جی کہ ہماری اگر ہم جھوٹے ہوتے تو سورۃ الحاقہ کی جو آیت ہے اِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ کریم والی، اس آیت کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ ہماری تعداد کتنی بڑھ رہی ہے، تم لوگ تو ذلیل و خوار ہو رہے ہو، تمہارے ساتھ اس طرح ہو رہا ہے، ہمیں تو ترقی مل رہی ہے، ہم کامیاب ہیں۔ شاہ جی اس کے اوپر بھی تھوڑی سی گفتگو کر دیں نہیں، اگر آپ کے پاس ٹائم اگر ان کا پہلی بات ہو کہ سورہ حاقہ جو ہے وہ فقط نبی پاک صلی اللہ صلی اللہ، علیہ ماشاء وآلہ، اللہ، بے شک صلی اللہ علیہ وسلم، اب بے کوئی شک۔ ایرا غیرہ اٹھ کر کئی پاگل ہوتے ہیں، کوئی اپنے آپ نو رب کہندا ہے، کوئی جی اپنے آپ نو کچھ کہندا ہے، تو جی، کی اللہ سارے نو مار چھڑدا ہے؟ بے شک بے شک، ماشاء اللہ، بہت خوب شاہ یہ جی، معاملہ کمال ہے۔ سورہ حاقہ جو ہے وہ فقط، جی اچھا اب اس میں دو تفاسیر ہیں، جی ایک جو ہے نا رسول کریم سے اگر سورہ تکویر میں جائیں جی تو رسول کریم میں اس سے مراد جبرائیل علیہ السلام ہے، جی اگر سورہ تکویر میں جائیں تو وہاں تو واضح ہے جبرائیل علیہ السلام ہے۔ جی اور اسی طرح سے اگر آپ ادھر آئیں اپنا یہاں پر تو وہ فقط حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہے۔ یہ اللہ کا یہ اصول نہیں ہے کہ جی کوئی بھی اٹھے تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو جو ہے اس کا گلا کاٹ دے۔ یہ دراصل جی، قرآن کی صداقت ہے کہ یہ قرآن نہ بے کاہن شک کا کلام ہے، یہ قرآن جو ہے نہ ہی کسی شاعر کا کلام ہے۔ رب العالمین یہاں عظمت قرآن بیان کر رہا ہے بے کہ شک۔ اپنے قرآن کو اتنا پروٹیکٹ کیا ہوا ہے کہ ہمارا رسول بھی یہ نہیں کر سکتا، جی، اور شاہ اس جی قرآن اس میں پہ رسول ایڈ کر کی سکتا۔ امانت اور صداقت کے اوپر بھی بات ہے کہ ہم جو ہم ان کو منتخب کرتے ہیں جن کی اتنی وہ اگر تھوڑی سی بھی ایسی بات کریں تو ہم ان کے ساتھ ایسے کریں، لیکن اچھا باقیوں کے لیے تو اور فرما دیتے اگلی، یذل بہ کثیرن، کہ اچھا باقیوں کے اگلی لیے تو یہ بات ہی نہیں ہے۔ دوسری بات سسٹر یہ ہے کہ وہاں آغاز ہے لو تقولا، جی لو لازمی نہیں ہے کہ وہ اس کا وقوع ہو، جی، بے شک، لو کانا، اگر دیکھیں شرطیہ، لو کانا فیہما آلہۃ لفسدتا، جی اگر دو خدا ہوتے تو یہ زمین و آسمان تباہ و برباد تباہ ہو ہو جاتا، تو کیا جاتا، اور جی خدا ہو سکتا ہے؟ اسی بالکل نہیں، طرح سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ممکن ہی نہیں ہے، نبی پاک وہ امین ہے، وہ جی صادق ہے، تو اللہ کے معاملے میں وہ کیسے کر سکتے ہیں؟ یہ تو پاسبل ہی نہیں ہے۔ بے شک، صرف قرآن مجید صرف سمجھانے کے لیے بیان کر رہا ہے کہ اگر میرا نبی بھی یہ کرتا، ممکن ہی جی نہیں کہ وہ کرے، لیکن بے اگر شک، کرتا تو یہ اس کو بھی ہم جو ہے نا یہ ہوتا معاملہ، جی ہم شارہ کاٹ دیتے۔ بے شک، یہ اور دراصل یہ دراصل قرآن مجید فرقان سچائی حمید، سچے رسول کی یہ بات ہے ہاں کہ ہاں، سچا سچے رسول، رسول، جی یہ سچائی کے اور اوپر ہے، اس کا یہ اور جھوٹوں سسٹر کے لیے آخری نہیں ہے۔ جو آخری عقلی جھوٹوں کے لیے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جاؤ جو کرو مثال دیتا ہوں، وَيُمُدُّهُمْ فِي جس کا طُغْيَانِهِمْ، نہیں، جی ہاں بالکل، وہ اپنا یہ اپنا ڈاکٹر صاحب ہوں گے، ڈاکٹر ضیاء رسول صاحب، یہ آپ کو وہ آیات انہوں نے سورہ نساء کی یہ بتائیں کہ وہاں انہوں نے بہت اچھا انداز میں بیان کیا۔ آئندہ ان کو ٹائم اگر ہوں تو یہ اس پہ بڑا مجھ سے بہت اچھا بولتے ہیں اس مضمون پر، اور اس میں یہ میں مثال دیتا ہوں سسٹر، جو کورٹ مارشل ہے، جی، کورٹ مارشل ہے، کیا واہ کسی کیا پٹواری کا ہوا ہے بات ہے کورٹ شاہ جی، مارشل؟ کمال کر دیا آپ نے، جی شاہ جی بالکل، وہ کورٹ مارشل کسی رینک والوں کو پٹواری کا ہوا ملتا ہے ہے؟ نا، کسی جو گلی جرنیل کوچے ہوگا والے یا کو تو جس نہیں کا عہدہ پوچھتا ہوگا کوئی بھی، اسی کا ہوگا نا۔ جی بے شک، ہاں بس یہ بات ہے جی سر۔ بڑی خوبصورت بات کر دی آپ نے شاہ جی، کمال کر دی ہے۔ جزاک اللہ، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ڈاکٹر صاحب، ڈاکٹر ڈیری، جی ڈاکٹر بھائی السلام علیکم۔ جی آتی بھائی آپ کیا فرمائیں گے؟ ابھی شاہ صاحب نے گفتگو کی، علامہ عاطف جلالی بھائی سو گئے ہیں؟ عاطف بھائی میوٹ اٹھا لیں، اپنا ہٹا لیں میوٹ۔
آپ جی کیا پتہ بزی ہوں میری سسٹر. جی پیر اسکانی صاحب سبھی سو گئے ہیں. لگ رہا ہے پیر اسکانی صاحب آپ بولے ہی. کئی جگہوں پہ بہت رات ہو چکی ہے نا. جی علی بھائی السلام علیکم. کیا ہو گیا یہ میوٹ کیوں نہیں ہٹا رہے بھائی؟ جی بنت ہوا. وعلیکم السلام. جی علی صاحب آ گئے. آپ نے گفتگو سنی شاہ صاحب کی؟ کوئی سوال آپ کی جو آپ پوچھنا چاہتے ہیں اس سے ریلیٹڈ ختم نبوت کے اوپر ہی بات ہو رہی ہے. جی علی بھائی. میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی جوائن کی تھی تو جی اتنا مطلب تو نہیں ہو سکا. بیچ میں وہ نذیر صاحب آ گئے تھے, انہوں نے بات شروع کر دی تھی. پھر ٹھیک ہے, سچ میں تو کوئی سوال نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا, جزاک اللہ. جی نوری صاحبہ جزاک اللہ آپ سسٹر. موجود ہیں. بنت ہوا عشا فاطمہ آپ کچھ پوچھنا چاہتی ہوں؟ جی ماشاء اللہ میری سسٹر اتنی تفصیل سے بات انہوں نے بتا دی ہے. میں تو ان بیچاروں کی نیچے انگلیاں تھک گئی ہیں, وہ اوپر ڈرتے ہوئے آ نہیں رہے اور دونوں اور انگلیوں ان کی تھک گئی ہیں لکھ کے. جی لیں جی آ گئے اب جی جواب. ظاہر صاحب شاہ جی چلے گئے ہیں تو وہ جی 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 اچھا ہوا چلے گئے. نہیں میں نہیں شاہ جی کو بلا لیتے نہیں ہیں. نہیں شاہ جی اچھا ہوا. نہیں 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 کیوں میں آپ کو کو بتاتا ہوں ڈر کیوں. لگتا ہے ان سے؟ آپ ڈرتے ہیں دیکھیں ان سے؟ دیکھیں ڈرتے ہیں؟ دیکھیں شاہ جی آپ تشریف لے آئیں. جی آپ کو ڈر لگتا ہے؟ پہلے یہ بتائیں جی آپ ظاہر ڈرتے بھائی. جی 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 3 منٹ بات کرنے دیں. شاہ جی دیکھیں ظاہر بھائی موضوع پہلے مجھے بتا دیں کہ ہمارے پاس ٹاپک کیا ہے, پھر اس کے مطابق ہم. موضوع یہ ہے کہ مرزا انجینئر آپ کو ایک نصیحت کر کے جاتا ہے. جی مرزا انجینئر یہ کہتا ہے کہ تم چلے ہو قادیانیوں سے مناظرہ کرنے, اپنے ایمان کا تم کو پتہ نہیں ہے کہ تمہارا ایمان ہے کیا, اور تم چلے ہو مناظرہ کرنے کے لیے. یہ مرزا انجینئر کے الفاظ ہیں. اب ٹھیک میں ہے. بتاتا ہوں کہ اس کا مطلب کیا ہے. ہوں وہ جو آیت ہے میری سسٹر یہ کہہ رہے تھے 1 سیکنڈ میں قادیانی کرتا ہوں. آپ 1 سیکنڈ میں ہوں ٹائم یہ کوئی نہیں, بولنے دو ان کا. جی ظاہر صاحب بولیے. میں سورہ صف کی آیت پڑھ رہا تھا. جی اللہ پڑھیے. کا بہت بڑا گناہ ہے کہ تم جو کہو وہ تم کرتے نہیں. یہ ٹھیک. ہوتا ہے نبی کا ڈیزائن جس کے اندر وہ ایمان لے کر آتا ہے. جی ٹھیک ہے. اب ایسا کرتے ہیں کہ نبی کو ہم وہ سرجن بنا دیتے ہیں. کل میری ان سے بات ہوئی شاہ صاحب سے, یہ بھاگ گئے تھے میرے کو پاگل کہہ کے. نبی کو ہم وہ سرجن بنا دیتے ہیں کہ جس نے ایک عورت کی کسی کمپلیکیشن کی وجہ سے ہیکسٹریکٹمی کرنی ہے, یعنی کہ اس کا یوٹرس وغیرہ سب نکال دینا ہے, اور ایز اے سرجن اس کا یہ فرض بنتا ہے نبی کا کہ وہ اس عورت کو بتائے کہ اس سرجری کے بعد آپ کے بچے نہیں ہوں گے. جی ٹھیک ہے کہ نہیں. اب میرا سوال یہ ہے, کیا وہ نبی جو سرجری کرنے کے لیے جا رہا ہے, کیا وہ اس کو یہ کہے گا سرجری کے بعد آپ کے بچے تو نہیں ہوں گے, لیکن ان اللہ علی کل شیء قدیر, کن فیکون, بے اذن اللہ کے ذریعے ہو سکتا ہے ہو جائیں. یہ میں پوچھنا چاہتا ہوں. جی جی شاہ ان جی. کا مائک میوٹ کیجیے گا. ابھی آپ جی بھی ذرا سوچئے گا کہ یہ کوئی عقل مند بندہ بول رہا ہے. اگر آپ کو کوئی بات سمجھ آئی ہو تو مجھے سمجھائیے گا بعد میں, لیکن میں جواب دیتا ہوں. نبی کا پہلی ڈیزائن پتہ نہیں ہے, بات کیا کریں گے آپ؟ مائک میوٹ کریں اس کا, مائک میوٹ کریں ان کا. آپ نے بات سننی ہے تو چپ کر کے بیٹھیں, بات ان سنیں. کے پہلے الفاظ کا چناؤ دیکھیے. نبی کا ڈیزائن, جی کہاں نبی کا ڈیزائن کہاں سے لائے ہیں آپ؟ 8 بلین کی سمجھ میں آئے گا. اتنا حوصلہ تو ہے نہیں کہ میری بات سن سکیں. آپ ان بات کا کر ہی مائک. نہیں سکتے. اچھا آپ کو بولا ہے آپ چپ آپ کریں, پلیز آپ دیکھیں میوٹ آپ کی لگائیں. بات ایسا کریں پوری ان کا سنی مائک اوپن. گئی ہے نا. بولیں جناب, آپ 3 منٹ جی بولیں. جواب لے لیں آپ. آپ میوٹ لگائیں, بات کرنی ہے میوٹ لگائیں اچھا ورنہ سسٹر, اچھا ان کا مائک میوٹ کر. دیکھیں آپ دیکھیں, پہلی بات ہے آپ کا سوال معذرت چاہتا تو انتہائی احمقانہ ہے. وہ کوئی اللہ کا نبی پیارا رسول عورت کا جا کر, یعنی آپ نے لفظ کیا استعمال کی ہیں کہ نبی اس لیے آتا ہے کہ ایک خاتون کو جو اللہ نے نعمت دی ہے. اب سسٹر آپ غور کیجئے گا, میں جی اس جی لیے کہتا ہوں کہ یہ پاگل بول رہا ہے. جی جی ایک حضرت تو نبی ابراہیم کے 70 سال کی عمر میں ختنے ہوئے تھے. ہم دیکھو ختنے کہاں ہے اور اووری نکالنا کہاں ہے, یہ فرق سے یہ اس دیکھیں ایک ہی بندے نے بات ہے, موضوع تو آپریشن ظاہر ایک بھائی, ہی ہے. مائک ان کا ظاہر میوٹ صاحب کریں میری سر. بات دیکھیں سنیں. آپ میں نے ان کو ایک ایڈریس کرتا ہوں. سوال رکھا ہے شاہ جی, ایک سیکنڈ. آپ نے ایک سوال رکھا ہے, اس کا جواب لے لیں, اس کے بعد اڑایا جو جا رہا ہے, ٹھیک ہے جواب دیں.
ابھی آپ جب شاہ صاحب بات کر رہے ہو آپ نہیں بات کریں، اچھا جس وقت آپ بات کریں گے ہم کوئی نہیں بولے گا، آپ کو اچھا انٹرپٹ نہیں کرے گا. سسٹر میری بات سنیے گا. جی اللہ کے جو نبی ہے تو وہ تو بڑی شان والے، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض. عام جو سینسیبل بندہ ہے، کیا وہ جا کر کسی خاتون کے جو اللہ نے نعمت دی ہے بچہ پیدا کرنے سرجن والے ہے. اس رک یار ہوں، رک تو بریک تے لا اللہ دے بندے. اچھا وہ جا کر سسٹر مجھے باقی سارے بروڈ والے بتائیں. اللہ کے نبی تو بڑی عظمت و شان والے ہیں. جی عام جو بندہ سرجری جا کے کوئی ہے بغیر کسی ریزن کے جا کر اس خاتون کی اووری نکال دے اور پھر دعا مانگے یا اللہ اس کو بچہ دے، کوئی عقل والا بندہ ایسا کرے گا؟ مجھے بتائیے ذرا. منو سلبہ اتار سکتا ہے، یہ عقل والی بات ہے. ہوں تو کدھر چھوڑ گیا یار؟ قرآن نہیں منو نازل سلوا ہوا. دینے کی تعلق ہے. پہلے اپنے سوال پہ رہے نا، میں اس کی کرتا ہوں. انہوں نے سوال کیا ہے، اس پہ ہنس کے دکھائیں کہ وہ منو سلبہ اتار سکتا ہے لیکن یار کتاب تو کو کدھر کتاب کی منو شکل سلوا میں نہیں لے کے آ سکتا نبی. اللہ کے بندے منو سلوا کدھر ٹور گیا یار؟ ابھی اس پر رک ذرا. اس نے ان کا سوال یہ ہے کہ ایک سرجری کرے جا کر، ذرا اب عقل مندوں کے لیے اس میں بڑی عبرت ہوگی ان کے سوال میں. جی حکم دے سکتا ہے، سرجری کیوں نہیں کر سکتا؟ کیوں کرے نا؟ تو وہ تیرے طرح کوئی پاگل آدمی ہے کہ جا کر عورت کی سرجری کر دے؟ ٹھیک ہے، تو ختنے کا حکم اس نے کیوں دیا؟ وہ سرجری نہیں ریزن کیا ہے؟ ختنے کی تو حکمت ہے نا، ختنے کی حکمت ہے پاگل آدمی. ہے. پہلی بات یہ ہے کہ سنیں نا میری بات. اگر ان کا سوال یہ ہے میرے محترم کا کہ ایک سرجن جائے، ایک تندرست عورت ہے، خاتون ہے، اس بیچاری نے ماں وہ بننا تندرست نہیں ہے، بیمار ہے، اس کی سرجری کرنی پڑے اپنی گی. بیماری کی بات نہیں کی تھی. سنیں رکے وہ مجھے آپ کی تھی یار، اور میری بات سرجن کے سنیں پاس وہ یار. جائے گی کیوں اگر بیمار اب نہیں ہے مجھے تو؟ اچھا بولنے دو بیماری نا. کیا تھی وہ ایسا بتا دیں. لگتا ہے ان کے دماغ کے جو حالات ایسے ہی ہیں. مجھے آپ جواب بات تو آپ صحیح کہہ رہے ہیں. ابھی اس وقت آپ نے نہیں کہا بیماری وغیرہ کہ اس نے کہا جا کر سرجری کرے اور اس جائے کی گی کیوں یار؟ اور بات تو سنیں نا یار. آپ کے الفاظ پر میں آ رہا ہوں، میں ریکارڈنگ ہوگی، میں نے آپ کو ریکارڈنگ سنوا دینی اپنی. کرو ریکارڈنگ. میں سننا، انہوں نے یہ کہا انہوں نے کہا کہ ایک میں وہ انبیاء کا نام جو ہے وہ کوئی سرجن جائے، ایک خاتون ہے جس کو اللہ نے ماں بننے کی نعمت دی ہو، وہ یوٹرس نکال دے اس خاتون کی، یعنی کہ عقل مند ایسا بندہ تو کرے گا؟ یار وہ بیمار ہے، اس کو نکالنا پڑ یار گیا، اس وقت کیا آپ نے عورتیں نہیں نکالتی ہیں؟ سنے نا اتنی یار، عورتیں بیٹھی ہوئی پہلے ہیں تو یہ ہنس تم رہی ہیں کی کہا پہلے کوئی بیمار پہلے نہیں کہا. اب سنو نا، گرفت سنو. یہ میں اس لیے اس بندے کو احمق بیمار ڈاکٹر جاتا ہے کہ تندرست جاتا ہے؟ کیا ڈرامہ کرنے لگے ہوئے ہیں آپ لوگ؟ ماں ڈاکٹر جاتا ہے ڈاکٹر جب چلیں لیو آپ ایسا کریں، ظاہر صاحب اپنا سوال دوبارہ تسلی ظاہر سے چپ کر آرام کے سے. او سن نہیں سوال سکتے. نہیں یار، تم عورتیں ہو کے جی بچوں والی باتیں کر رہے ہو، اس میری مفتی بات صاحب سنو. کو سن رہے ہو، There بالکل is a غلط باتیں proof. بتا رہا ہے آپ اصل لوگ. اللہ یہ کہہ کے سبحانہ آیا تعالیٰ نیچے جو کہ میں ایک چاہے منٹ میں کر آپ ایک سکتا ہے. سیکنڈ میں Of وہ سیکنڈ course پورا اور کر نہیں لیں. there کر is a سکتا. جی اگر proof. اس کا اللہ چاہتا سوال تو جو میری کتاب سمجھ میں عورت بتاتا، آ رہا ہے ماں نا، ورنہ بن تو وہ سکتی ایک ہے. بچہ یہی بھی کہہ رہے قرآن کی تفسیر کر سکتا ہے. جی ہم جی کو ایک منٹ ان مفتیوں کی کیا ضرورت ہے؟ ایک منٹ کیا صاحب ایک سیکنڈ ایک منٹ. یہ میرا خیال ہے جہاں تک کہ جو مجھے سمجھ میں آئی ہے، یہ کہنا چاہ رہی ہیں کہ اگر ڈاکٹر جو ہے وہ کسی کی مطلب وہ جاتے ہیں تو اس کی جو ہے وہ یوٹرس نکال دیں. یوٹرس نکال دیتا ہے اور پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ کیا عورت اگر ماں اللہ بن تعالیٰ سکتی قادر ہے؟ ہوگا تو پھر بھی تمہیں بچہ ہو سکتا ہے. ایسے ہی کہہ رہے ہیں آپ؟ ہو سکتا ہے جو اور اللہ نہیں چاہے وہ کر میں سکتا یہ ہے. ہیکسٹریکٹمی کیا ہوتی ہے آپ لوگوں کو پتا ہے. میں یہ پوچھ رہا ہوں، وہ اس کو یہ کہے گا کہ وہ کہ آپ کے بچے نہیں ہو سکتے، ایز اے سرجن اس نبی کو اس کو بتانا ہے کہ آپ کے بچے اچھا نہیں ہو نبی، سکتے کیونکہ یہ تو آپ کا پاگل سسٹم نکالا انسان ہے. جا رہا ہے. لیکن کیا کیونکہ وہ مسلمان ہے یا نبی ہے تو کیا وہ یہ کہے گا کہ بے اذن اللہ یا کن فیکون کے ذریعے آپ کے بچے ہو جائیں گے؟ کیا نبی ایسا کرے گا؟ نہیں. یہی خدا تعالیٰ نے کہا کہ اللہ کے نزدیک یہ بہت بڑا گناہ ہے کہ تم جو کہو وہ تم کرتے نہیں، کہ یہ نبی قانون قدرت پر ایمان لے کر آتا ہے. ارے یہ کہیں مرزے نے تو نہیں کہا ہے. عمر باب صاحب کوئی آپ کو سمجھ آ رہی؟ نہیں کچھ نہیں آ سمجھ رہی. آئی مجھے. میں نے پوچھا بھی تو انہوں نے میری بات کا انکار کر دیا جو میں سمجھی ہوں. ظاہر بھائی آپ کبھی منو سلوا کی طرف چلے جاتے ہیں، کبھی جو ہے نا جناب ادھر چلے جاتے ہیں. اس کا کوئی میرے خیال میں کوئی آپ کو سرجن کی بجائے آپ کو کسی نیورو سرجن کو دکھاتے ہیں. ظہیر صاحب میں اپوائنٹمنٹ لیتا ہوں یہ کوئنز البت ہاسپٹل میں، آپ کو نیورو سرجن کو دکھاتے ہیں آپ کو. جی جی ظاہر تو بھائی یہ تو نبیوں کو بھی کہا گیا جو آپ میرے کو کہہ رہے ہیں. اچھا تو آپ کون ہو پھر؟ ہیں؟
تو اس میں کون سی بڑی بات ہے؟ اتنی چھوٹی سی بات آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہی. اس کو سسٹر ایسے بیوقوف سے کیوں بات کرتے تھینک یو ویرے نبی کو نماز استسقا سکھائی جاتی ہے, وہ اس پر تبلیغ نہیں کر رہا ہوتا. اب نماز استسقا کہاں سے آ گئی؟ اور یہ سب ایک ہی ڈیزائن ہے. نبی زکات کو ارکان اسلام بناتا ہے, اس ایمان کو کیوں نہیں بناتا کہ یہ ایمان رکھو کہ آسمانوں سے چیزوں کا نزول ہوگا؟ جماعت آپ کے احمدیہ خود ہی سیکنڈ ختم پورے ہو ہو جائے گی. گیا بردر, آپ نے کہا تھا سیکنڈ پورے کرنے ہیں, وہ ہو گئے آپ کے سیکنڈ. آپ نیچے لکھا تھا میرے سیکنڈ پورے ہونے چاہیے. سکھایا کچھ نہیں, بات کر جی کے شادی آپ کرے بات. اس کو خود نہیں سمجھ وہ کیا بول رہے ہیں. ہاں جی, وہ جو دل میں آتے نا وہ بولی جا رہے ہیں. جی تو مرزا انجینئر نے آپ کو نصیحت کی ہے, وہ نصیحت مانو. آپ کو اپنا ڈیزائن پتہ نہیں ہے وہ بھی تو کہ آپ آپ میں کس سے ہے اسلام نا, پر ہیں. آپ آگے ہیں مناظرہ کرنے. وہ بھی تو آپ میں سے ہے نا, اچھا وہ بھی تمہارا بھائی ہے نا. اس میں میرا جو جواب ہے نا ذرا سن لیجیے گا سسٹر. جی اچھا اس کا مطلب ہے جو مرزا جیل میں کہتا ہے وہ ٹھیک بات ہے ظہیر صاحب, مانیں گے اس کی بات کو؟ بالکل بالکل ٹھیک کہتا ہے, 100%. چلے میں کل سسٹر جو ان کے بارے میں نا قادیانی کے بارے میں مرزا جیلمی صاحب نے جو کہا ہے نا, وہ جی کل میں آپ کو جہاں براڈ پہ چلاؤں گا, اس کو مان لیں گے پھر آپ؟ بالکل. ابو جہل نے بھی یہ کہا جب اس سے کہا گیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق پوچھا گیا, تو وہ کہتا ہے کہ یار یہ بندہ اب میں گال کہتا حق جنوا ہے. اب دیکھ لیں, یہ منتشر آدمی ہے, اب یہ کسی منتشر بات پر آدمی تو رہے نا. اگر تو آپ میری بہن جب آپ مرزا عدالت میں جاتے ہیں تو جو پروسیکیوٹر اور ڈیفینڈر ہوتا ہے, اس کے دلائل میں سے اس کی مرضی ہوتی ہے کہ اس کی اسٹیٹمنٹ میں سے کیا لے اور کیا نہ لے. ہر لو جی ڈیفینڈر اور مطلب پروسیکیوٹر ہے اپنے مرزا اپنے جیل مطلب میں, کی چیزیں لیتا ہے. مطلب یہ کہ دیکھیں شاہ صاحب فرما رہی ہیں ہوں. کہ اگر آپ کو ان کی بات اتھینٹک لگتی ہے, آپ اس کی بات پہ بلیو کرتے ہیں, تو انہوں نے میں اہلی وہ جماعت کے لوں بارے گا میں جو آپ میرے 2 فیور منٹ میں بات ہے. کریں, میں ابھی نکال آتی ہوں. اس کو مان لیں گے آپ؟ یہ کہہ میں رہی ہیں. وہ بات لوں گا جو میری فیور میں ہے. ہاں وہی نا, وہ جو آپ کو پسند ہے وہ لیں گے. بالکل میں نے ایسا کیا ہی ہوتا ہے, کہا عدالت میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے. سسٹر میں نے کیا کہا ہے, نیورو سرجن کا کوئی اپوائنٹمنٹ لے دیں. بالکل ان کو وہی چاہیے. یہ تو قرآن کی اسلام آیت میں ہے. بھی ایسا ہی ہوتا ہے, ہر پاگل کہتا ہے کہ میری مرضی کے مطابق فیصلہ. جی وہی نا, میری مرضی, میرا جسم میری مرضی. چلو نکلو یہاں سے. دماغ خراب کر دیا. دماغ خراب کر دیا. وہ ظاہر تہاڈی بھائی آپ ایکسپیکٹنگ بات ہوئی ضرور ہوئی ہے, کریں. اور کی ہے تو اور کچھ نہیں چاہیے تھا. اب میں سسٹر ان کو نکالیں, یہ یقین کریں ڈی یہ جنریٹو ڈس بدتمیزی آرڈر پہ آ ہے, تو جاتے ہیں. ٹینشن نہ لے. امی انہوں نے بدتمیزی پہ آ جاتے ہیں. امی سسٹر یہ گستاخی کرتے ہیں, ہمیں بھی گناہ ہوتا ہے. ٹھیک ہو گیا. دیکھیں ظاہر بھائی, میں تھوڑی سی آپ سے بات کرنا چاہوں گی یہاں پر. آپ ہمیشہ جو بات کرتے ہیں وعلیکم السلام. قرآن کریم میں صرف ایک طرح کے مضامین بیان نہیں کیے گئے. قرآن کریم میں ربوبیت کا, توحید کا, احکامات کا یہی دیکھیں, اب مجھے بات کمپلیٹ کر لیں. جی میں آپ کی بات کو شارٹ کر دیتا ہوں. نبوت کے 46 اجزاء ہوتے ہیں, بالکل درست. کبھی نبی کو پیٹ پر پتھر باندھنا پڑتا ہے, کبھی اس کو جہاد کرنا پڑتا ہے, کبھی زکوٰۃ کو ارکان اسلام بنانا پڑتا ہے. دیکھیں, اب اگر آپ مجھے تھوڑا سا ٹائم دیں تو میں اس پہ تھوڑی سی بات کر سکتی ہوں, اور پھر آپ مجھے اس کا جواب جو ہے وہ دیجیے گا. کہ پتہ کیا زہیر, تم اپنے نبی کی باتیں بتایا کرو, ہمارے نبی کی نہیں. تم ان کا بتایا کرو وہ کیا کیا کرتے تھے. یہی تو آپ کو بتایا. مرزا انجینئر کہہ رہے ہیں آپ کو اپنے ایمان کا پتہ نہیں ہے. وہ تو چلیں آپ تمہارا ہے مناظرہ نا, کر لیں. وہ مرزا بھی تمہارا, وہ دوسرا مرزا بھی تمہارا ہے. وہ دونوں تمہارے ہیں, چاہے آپ انجینئر کی بتائیں یا وہ مرزا قادیانی کی بتائیں. دیکھیں, بس ہمارے نبی پاک کی بات نہ کریں. میری ایک سیکنڈ نوری, جو میرا سوال ہے آپ سے کہ جب آئنسٹائن جو ہے اس کی ایک بات میں آپ کے سامنے رکھنے لگی ہوں. میری ایدی کوئی اس ضرورت نے نہیں. کہا تھینک کہ اگر سائنس جو ہے مذہب کے بغیر ہو, یعنی میرے بس کریں مذہب کے بس. بغیر ہو سائنس, تو یہ لنگڑی لولی ہے. اور سائنس کو سمجھنے کے لیے مذہب کا ہونا بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے, اب سائنس کیا ہے؟ غیب. سائنسی علوم کا یہ جو دور ہے, یہ بڑے ارتقاء کا دور ہے, ایولیوشن کا دور ہے. ٹھیک ہے, اور میرے نزدیک سائنس جو ہے وہ کریشن ہے, کریٹر نہیں.
قرآن بالکل کریم میں غلط. ارشاد باری تعالیٰ ہے ربنا ما خلقت ھذا باطلا، کہ اے سبحانک. ہمارے رب تو نے کوئی چیز بے حکمت اور بے تدبیر پیدا نہیں کی. کیا آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں؟ اس پہ اس کے ساتھ ملحد کا بھی وہ ہے، ملحد بھی اس پر ایمان لے کر آتا ہے. جی نہیں، میں یہ پوچھتی ہوں کہ آپ اس چیز کے اوپر اقرار کرتے ہیں اس چیز کا؟ میں نے بتا دیا نا، اس پر ملحد کا بھی ایمان ہے کس چیز پہ؟ کس کہ چیز؟ قدرت نے کوئی چیز بغیر مقصد کے پیدا نہیں کی. ٹھیک ہو گیا. یعنی تدبیر اور اس میں کیا فرق ہے، تدبیر میں اور حکمت میں؟ میری بہن، حکمت آپ کو میں بتاتا ہوں اور فلاسفی بتاتا ہوں کیا ہوتی ہے. فلاسفی یہ ہوتی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے قرآن کے 23 سال کے نزول کے بعد کیا بتایا کہ جنت تمہاری ماں کے قدموں تلے ہے. یہ ہو گئی فلاسفی. اب ایک اسکوائر کے اندر دائرہ بنا دیں، اسکوائر کے اندر اس میں سے 4 کارنر بچ جائیں گے. اگر آپ سے آپ کا ٹیچر یہ سوال کرے کہ ان 4 کارنر کا ایریا کیا ہے، اس کا میتھمیٹکس میں کوئی فارمولہ نہیں ہے. اسکوائر جاننے کا فارمولہ ہے، دائرہ جاننے کا فارمولہ ہے. اسکوائر میں سے دائرے کو مائنس کر دیں گے، ان 4 کارنر کا ایریا آ جائے گا. یہ ہو گئی حکمت. یہ آپ نے حکمت میتھمیٹیکلی پروف کر دی. اس کو کہتے ہیں حکمت. جب ایک طرف تو قرآن پر یہ کہا جا رہا ہوتا ہے کہ نبی پر بے شمار فرشتے نازل ہوتے ہیں، دوسری طرف یہ تنقید موجود ہوتی ہے کہ اگر تو سچوں میں سے ہے تو ملائکہ کو ہمارے پاس کیوں نہیں لے کر آتا. جی یہ پوری حکمت نکل کے اس میں سے حکمت نکالنی پڑے گی دیکھیں، ہم اس طرح نہ کہ بات نبی نہیں کے کر پائیں گے. فرشتے اس طرح ہوتے ہیں جس طرح بچہ جننے کے بعد ماں کے پستان میں دودھ اتر کے آ جاتا ہے، نازل ہو جاتا ہے آسمان سے. اس کو کہتے ہیں نازل. نبی پر چیزیں اس طرح نازل ہوتی ہیں ٹھیک جس ہو طرح گیا. بچے کے لیے دودھ اتر کے آ جاتا ہے. ویسے تو بجلی بھی چمکتی ہے آسمان سے. ملحد کا بھی وہی ایمان ہے، ہمارا بھی وہی ایمان ہے. آسمان سے پانی ٹپکتا ہے، ملحد کا بھی وہی ایمان ہے، ہمارا بھی وہی ایمان ہے. سورج سے روشنی آ رہی ہے، ملحد کا بھی وہی ایمان ہے، ہمارا بھی وہی ایمان ہے. ماں پر دودھ اتر کے آتا ہے، ملحد کا بھی وہی ایمان ہے، ہمارا بھی وہی ایمان ہے. دیکھیں یہی ہم میرے بھائی، دیکھیں اس طرح نہ بات نہیں ہوتی کہ آپ ایک بات کو کرتے جائیں، نہ سننے والوں کو سمجھ آئے گی، نہ بات کا پتہ چلے گا کہ ہم بات کر کیا رہے ہیں. کیا خیال ہے؟ میں آپ کی زندگی آسان کر دیتا ہوں. ایسا کریں کہ مجھے دلائل کے ساتھ انا تھوڑا شانیہ آسان کا کر دیں. حول ابتر ثابت زندگی کرتا آسان ہوں. کر یہ دیں. ایک سیکنڈ کے یہی اندر آپ جماعت احمدیہ کی یہی میں تفسیر جو ہے وہ بتا رہی ہوں گی. جی انا شانیہ کا حول ابتر، اس کی تفسیر دلائل کے ساتھ کر دیں. آپ جماعت احمدیہ کی تفسیر بتا رہی ہوں گی. میں دیکھیں شرطیہ طور پر کہہ سکتا میری ہوں، بات کر سنیں، کے دکھائیں. کوشش کوئی احمدیہ کریں کی ایک نہیں، پروگرام. قادیانی کی. اچھا دیکھیں میری ایسا بات کیجئے گا، سنیں. ایک پروگرام اس پر کیجئے گا. انا دیکھیں شانیہ اب کا حول ابتر ہمیں دلائل کے سسٹر ساتھ یہ ایسے کہنا کیا دلائل کے چاہتی ہیں، ساتھ ہمیں یہ ایک ایک بتائیں. پروگرام ملحد بھی اس کرنا ہے، پر ایمان مرزا لے سے کر آئے. کل سمجھ نہیں ہاں آتی یا ہے نہیں. اس پاگل جی دن. آپ بالکل کسی بات پہ نہیں رک سکتے، ہم اپنی بات کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوت الا جی باللہ. آج ہم بات کریں گے نزول کے بارے میں، اور آج ہم بات کریں گے قرآن کے بارے میں اور ایمان کے بارے میں، سائنس کے اے بارے دکھاوے دی کیوں تصویر لائی ہے، اتارو انہوں گیرک ادھر کرو انہوں. میں. جی اچھا جی، اب پلیز اب ذرا دھیان سے بات سنیے گا. جی کہ آج کا جو دور ہے اس کو سائنسی علوم کے ارتقاء کا دور کہتے ہیں. یعنی سائنس جو ہے وہ بہت زیادہ ترقی کی طرف ہے. کبھی ایک وہ وقت تھا جب انسان جو تھا وہ گدھا گاڑی اور اونٹوں کے اوپر سواری کرتا تھا، اور اس کو کئی مہینے کی مسافت کے بعد جو ہے اپنی منزل پہ پہنچتا تھا وہ. اور اس کے بعد وہ پیادہ سے اس طرح کی مطلب جانوروں کو سواری بنایا اس نے. اور آج ہمارے پاس کینیڈا سے، امریکہ سے ہم لوگ جاتے ہیں تو چند مطلب گھنٹوں میں 13 آورز میں ہم لوگ پاکستان جو ہے وہ پہنچ جاتے ہیں. تو یہ ترقی جو ہے یہ سائنس کا، لیکن شروع سے ہی سائنس کا اور مذہب کا ٹکراؤ رہا ہے. اب جو مذہب کا جو دائرہ ہے یہ خالق کا ہے، خلق سے ہے. خلقن ایک تو اخلاق سے ہے اور دوسرا کریشن سے ہے، پیدا کرنے سے. تو جو اس مذہب کا دائرہ ہے یہ ہے کریٹر،
اور جو سائنس کا دائرہ ہے یہ ہے کریشن۔ اب اگر ہم مخلوق کی طرف دیکھتے ہیں، پہاڑ کو، زمین کو، آسمان کو، تو پھر ہم جس چیز کے اوپر بھی غور و فکر کرتے ہیں تو ہماری بات میں ایک بات جو ہے وہ سمجھ میں آتی ہے کہ کوئی ہے جو اس نظام ہستی کو چلا رہا ہے، کوئی ہے جو اس کا مالک ہے، کوئی ہے جس نے اتنی خوبصورت زندگی ہمیں عطا کی ہے، کوئی ہے جو ہمیں مارتا ہے اور زندہ کرتا ہے، کوئی ہے جو ہمارے ارد گرد جو اتنی خوبصورتی ہے، جو ہم دنیا میں رہ رہے ہیں، ہمارے لیے دنیا میں رہنے کے اسباب پیدا کیے، کوئی تو ہے جو اس نے یہ سب کچھ بنایا اور ہمارے لیے کیا۔ اللہ تعالیٰ سورۃ آل عمران میں فرماتے ہیں ربنا ما خلقت ھذا باطلا، کہ اے ہمارے رب تو نے بے حکمت کسی چیز کو پیدا نہیں کیا۔ اب جو اللہ تعالیٰ جو ہم جو ہمارے چیزیں ہیں، کچھ انٹرنل چیزیں ہیں جس کو ہم غیب کی چیزیں کہتے ہیں، ہمارے جسم کے اندر دل ہمارا ہے، گردے ہمارے ہیں، لیکن ہم ان کو دیکھ نہیں سکتے، اور کچھ جو ہے وہ ایکسٹرنل سائنز ہیں جیسے جو ہمارے ارد گرد ہیں جس کو ہم بڑی آسانی سے دیکھ سکتے ہیں اور اس کو ہمیں جو ہے اس کی سمجھ آتی ہے کہ یہ کیا ہے، ان کے نام ہیں، ان کی شناخت ہے، ہم اس کو پہچانتے ہیں۔ اب جس وقت ہم بات کرتے ہیں اس سائنس کی اور جو اس کا ٹکراؤ ہے کہ سائنس جو ہے وہ ہے کیا، ٹھیک ہے، اس طرح جو سائنس ہے یہ ایک تھیوری کے اوپر، ایک تجربے کے اوپر، ایک تحقیق کے اوپر، اور یہ کسی وجود کے اوپر ہے، یعنی ان کے پاس کوئی فزیکل وجود ہوتا ہے جس کے اوپر سائنس جو ہے وہ بیس کرتی ہے، جس کے اوپر وہ جو ہے اپنی تحقیق کرتی ہے، جس کے پاس اس کی لیکن سائنس کے اندر جو ہے وہ ٹرائل بھی ہے، اس میں ایرر میتھڈ بھی آتا ہے، جبکہ ایمان جو ہے، ہماری یقین جو ہے وہ اس چیز پر ہوتا ہے کہ آپ نے اس چیز کے اوپر، اس میں کسی ایرر کی گنجائش نہیں ہوتی، اس میں کسی بھی جو ہے وہ یہ نہیں ہوتی کہ آپ اس چیز کو کہیں کہ یہ غلط ہے۔ آپ کا ایمان اتنا پختہ ہوتا ہے اور آپ اس پختہ ایمان کی بنا پر ہر چیز کے اوپر جو آپ کو بتائی جاتی ہے اس کے اوپر آپ یقین رکھتے ہیں۔ لیکن جو سائنس ہے وہ ٹرائل کرتی ہے، تجربہ کرتی ہے، کبھی اس کو صحیح کہتی ہے، کبھی اس کو غلط کہتی ہے، پھر اس کو اور ڈیفرنٹ سائنسدان جو ہیں وہ اس سے زیادہ اچھی یا اس سے اچھا مشاہدہ یا اس سے اچھا مفروضہ یا اس سے اچھا قانون جو ہے وہ لے کے آ جاتے ہیں۔ سائنس اور مذہب کا ٹکراؤ جو ہے یعنی یہ ہمیشہ رہا ہے، اور یہ نہیں ہے کہ کسی جگہ کے اوپر جو ہے وہ سائنس اس چیز کے ٹکراتی ہے، کسی جگہ جو ہے وہ مذہب کے ساتھ جو ہے وہ کھڑی ہو جاتی ہے۔ لیکن آئنسٹائن نے کہا کہ اگر ہم مذہب کو مائنس کر دیں تو سائنس جو ہے وہ بالکل لنگڑی لوڑی ہے، اور بہت سارے سائنسدانوں نے اس چیز کے اوپر بھی اتفاق کیا کہ انہیں مذہب، ہمارے دین کی جو کتاب ہے اس سے بہت زیادہ معلومات جو ہے ملی ہیں۔ اب جو چیز آج میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتی ہوں کہ جس پہ ہم کہتے ہیں کہ جیسا کہ آئنسٹائن نے کہا کہ سائنس وداؤٹ ریلیجن از اے لیم اینڈ ریلیجن وداؤٹ اے سائنس از اے بلائنڈ، کہ مذہب کے بغیر سائنس لنگڑی اور سائنس کے بغیر مذہب اندھا ہے۔ یعنی جب سائنس آپ کو کوئی بات کرتی ہے، کوئی چیز تحقیق کرتی ہے، تو آپ کا یقین جو ہے وہ اور زیادہ پختہ ہو جاتا ہے، آپ اس کے اوپر اور زیادہ جو ہے غور و فکر کرنے لگ جاتے ہیں کہ ہاں، مثال کے طور پہ کہ ہم فلکیات کے اوپر بات کرتے ہیں تو قرآن کریم نے فلکیات کو جس طریقے سے قرآن کریم میں بیان فرمایا اس کی مثال نہیں ملتی۔ اسی طرح جس طرح اللہ تعالیٰ نے سورۃ اپنا حدید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے نازل کیا، ہم نے سورۃ حدید میں القرآن میں فرماتے ہیں کہ ہم نے نازل کیا لوہے کو، اور لوہا جو ہے یہ تمہارے لیے بہت ہی اس میں فائدہ ہے، اس میں بڑا تمہارے لیے بہت برکت ہے، اس میں بڑی فائدے والی چیز ہے تمہارے لیے۔ تو سورۃ حدید جو ہے اس میں لوہے کو کہا نازل کیا کیا۔ اب نازل جو چیز ہے وہ اترنا ہے۔ ابھی جیسے کل میرے بھائی ایک بات کر رہے تھے کہ نازل کا یہ مطلب ہے، نازل کا یہ مطلب ہے، لیکن یہاں پر نازل کا مطلب جو ہے جس طرح کہ بارش اترتی ہے، وہ جیسا اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل
من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، کہ آسمان سے تمہارے لیے پانی اتارا۔ تو اب سورۃ حدید، عربی زبان میں حدید کا جو لفظ ہے یہ لوہے کو کہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے لوہے کی اہمیت بیان فرمائی اور اس میں انسان کے لیے فائدے بتائے جو اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمت کی صورت میں زمین پر نازل فرمائی۔ ارشاد خداوندی تعالیٰ ہے، ہم نے لوہے زمین پر اتارا جس میں بہت طاقت ہے، اس میں انسان کے لیے بے شمار فائدے ہیں۔ تو القرآن 57 اس کی آیت نمبر 25، اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے زمین پر جو لوہا ہے اس کو نازل کا ورڈ کیا، جیسا کہ بارش کے ابھی میں نے بتایا کہ من السماء وانزل من السماء، اسی طرح انزل کا جو ورڈ ہے وہ اللہ تعالیٰ نے لوہے کے لیے بھی۔ اب لوہا اگر یہ زمین پر جو ہے وہ اتارا جاتا تو ڈیفینیٹلی ہم تو سر پھٹ جاتے۔ یہ کیسے کبھی لوہے کی بارش آپ لوگوں نے دیکھی؟ اب آج کی جو سائنس ہے اس کی تحقیق میں آپ کے سامنے اسی آیت کی بنا پر رکھ رہی ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ حدید کی جو میں نے آیت پڑھی ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اپنا لوہا جو ہے وہ آپ کے اوپر نازل کیا گیا۔ 13,000 برس بعد مائکرو بیولوجی مائیکل ڈینٹون نے کتاب نیچرز ڈسٹنگ تقدیر جو ہے جس کے معنی ہے تقدیر فطرت تحریر کی، جس میں وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ لوہے کے ایٹم کی عدد موجودگی کی صورت میں کائنات میں کاربن کی بنیاد پر تخلیق ہونا، ہماری زمین کے ارد گرد کوئی حفاظتی مقناطیسی میدان بنتا اور نہ ہی وان ایلن کے نام سے موسوم تابکاری کی پٹی ہوتی، کرۂ ارض کے ارد گرد زون کی تہ نہ ہوتی، لوہے کی عدم موجود کی وجہ سے انسانی خون میں ہیموگلوبن نہ بن پاتا، آکسیجن کے رد کو روکنے والا کوئی جوہر نہ ہوتا، ہمارے خون کی سرخی جو ہے وہ ممکن نہیں تھی، وہ کسی ستارے سے آئی ہے، جس سے ثابت ہوتا ہے کہ دھاتوں اور حیاتیات میں ایک واضح تعلق جو ہے وہ پایا جاتا ہے۔ قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے جس طرح کہ ابھی میں نے آپ سے بیان کیا کہ اس میں جو اس کی جو تحقیق ہے یا اس کی جو بناوٹ ہے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ اتنا گرم ہے، اتنا گرم مطلب جگہ کے اوپر یہ تیار ہوتا ہے کہ اگر وہ زمین پر تیار ہوتا تو یہ ممکن ہی نہیں تھا کہ یہاں پر انسانی یا کوئی حیوانی شکل جو تھی وہ زندہ رہ سکتی۔ قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے لوہے کے انسان کے لیے بہت سے استعمال اور فائدے کے متعلق بات کی۔ یہاں ہم لوہے کے آئسوٹاپ اور آئرن 57 کے متعلق جو ہے بات کرتے ہیں۔ اسی مزز کا آغاز جو ہے پیریڈک ٹیبل اور آف ایلیمنٹس سے ہوتا ہے۔ یہ فہرست 1869 میں دیمٹری ایونوس اور سے مرتب ہوئی، جس کے عناصر کے مالیکیولز اور اس کی کیمیائی خواص کے مطابق ترتیب دیا گیا۔ اس فہرست میں پہلا نمبر ہائیڈروجن کا ہے کیونکہ اس کے مالیکیولز سب سے کم یعنی نمبر 1 پر ہیں، اور لوہے کا نمبر 26 ہے۔ اس کے خاص وجہ علم الاعداد کی رو سے ہے، تو حدید کے جو مجموعی اعداد ہیں وہ 26 ہے۔ مکمل صورت حدود کی جو ریاضیات ہے وہ اس کے اوپر جو ہے اس کی بہت زیادہ وضاحت کرتی ہے۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ نے لوہے کے انسان کے لیے بہت سے استعمال اور فائدے کی، جیسے میں نے بھی بتایا کہ بات کی ہے، اور اس میں جو 57 کا ورڈ ہے یہ خاص طور پر ریاضی میں شامل کیا جاتا ہے، اور آئسوٹوپ آئرن 57 کیونکہ اس میں ارتعاش کو جذب کرنے کی صلاحیت ہے، دیگر تمام عناصر کے مقابلے میں زیادہ ہے۔ اس کی مثال یوں دی جا سکتی ہے کہ اگر لوہے یعنی فورک کو کسی ٹھوس سطح سے ٹکرایا جائے تو ہر بار ارتعاش کی لہر نوعیت اور شدت ایک جیسی ہوتی ہے، اور اسی اصول کا اطلاق جو ہے وہ اس روشنی کے ارتعاش سے ہمیں ملتا ہے۔ اب یہاں پر ایک بات جو ہے جو سائنسدان، پھر وہ بات بہت لمبی ہو جائے گی جو نے بڑا لکھا ہوا ہے، تو اب وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ 1961 میں
سائنسدان نے MRF کے حوالے سے تحقیق کا آغاز کیا تو ان کی توجہ کا مرکز آئسوٹوپ آئرن 57 تھا، کیونکہ اس میں ارتعاش کو جذب کرنے کی صلاحیت دیگر تمام عناصر کے مقابلے میں زیادہ تھی۔ اس کی مثال یوں دی جا سکتی ہے، اگر لوہے کے فورک کو کسی ٹھوس سطح سے ٹکرایا جائے تو ہر بار ارتعاش کی لہروں کی نوعیت اور شدت ایک جیسی ہوگی۔ اس مسئلے کا حل بھی آٹسو ٹاپ آئرن 57 میں آیا ہے۔ اسی بنیاد پر روڈ ولف لڈوگ کو نوبل انعام کا حقدار قرار دیا۔ قرآن کریم کا ایک معجزہ ہے کہ کتاب رشد و ہدایت کی کتاب ہے اور صرف ایک جہاں آباد ہے۔ یہ ریاضی، مذہبی، تحقیقی اور جو ہے اس کے مطابق ہے، یہ ہر علم اس کے اندر جو ہے وہ موجود ہے۔ اب یہاں پر جو بات کی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ اگر لوہا زمین پر بنایا جاتا تو نہ تو جسم میں ہومیوگلوبن پیدا ہو سکتا تھا، نہ یہ اتنی گرم سطح کے اوپر بنتا ہے کہ سورج سے بھی زیادہ یہ گرم ہے، اور اس جس جگہ پر لوہا تیار ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ لوہا جو تھا یہ سورج سے زیادہ گرم سیاروں میں تیار ہوا، پھر یہ گلیکسی یعنی یہ پھر آسمانوں میں یہ اترا اور اس کے بعد یہ زمین پر اترا، یہ زمین پر نہیں بنا۔ اب یہاں پر ظاہر بھائی جس طرح آپ نے ابھی فرمایا تھا، ماں کی مثال دی تھی، لیکن یہاں پر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جو انزلہ، اور آج آپ کی سائنس جو ہے اس چیز کے اوپر تحقیق کر رہی ہے اور اسے باقاعدہ مکمل کر دی کہ جو اپنا یہ آئرن ہے، جو لوہا ہے، یہ نازل ہوا ہے، یہ زمین پر پیدا نہیں ہوا۔ جی کیا کہیں گے اس کے اوپر؟ جی ظاہر صاحب، ظاہر صاحب بات کریں گے آپ؟ ظاہر صاحب آپ بات کریں گے؟ جی علی بھائی آپ کریں بات۔ جی کوئی ہے بات کرنے والا بھائی؟ جی سسٹر السلام جی کیا علیکم۔ کہیں گے آپ؟ جی آپ نے جو تشریح کیا ماشاءاللہ کافی وضاحت تھی اس میں، جی اور اتنی خوبصورتی سے بیان کیا اور واضح الفاظ تھے، اس کے اندر کوئی ایسی چیز ملتی نہیں ہے کہ انسان کو اتنا زیادہ کمپلیکسٹی کا شکار ہو جائے۔ جی اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر واضح الفاظ میں جو نازل ہونے کا جو طریقہ کار اور جو بتائی ہے چیزیں، ان سے ایسا تو کچھ نہیں لگتا کہ اس میں کوئی شک و شبہات پیدا ہو۔ ماشاءاللہ۔ ابھی جیسا کہ ہمارے ساتھ یہ موجود تھے اور یہ بات کر رہے تھے کہ جی جس طرح اب ایک اللہ تعالیٰ نے حکمت اور تدبیر کے ساتھ، تو ہر جگہ پر ایک تدبیر نہیں ہے اس کے اوپر۔ اگر آپ ہم فلکیات کو دیکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں کہ جس نے آسمان میں برج بنائے اور ان میں چراغ رکھا اور وہ چمکتا ہے، تو اب اس کو جب ہم عربی زبان میں دیکھتے ہیں تو یہ شدید حرارت والی جو جگہ ہے اس کو کہا جاتا ہے۔ اب سورج جو سراج و منیر کہا گیا، تو سورج کی ڈیفینیشن جو اپنا سائنس کرتی ہے تو وہ کہتی ہے کہ جہاں بہت زیادہ روشنی اور بہت شدت سے گرمی ہو اس کو سراج کہتے ہیں۔ تو یہ اب آپ کی اس کے معنی تو اللہ تعالیٰ نے اسی وقت فرما دیے۔ اب اسی طرح جب ہم کہتے ہیں کہ اذا الشمس کوورت، کہ جب سورج کو لپیٹ دیا جائے گا، تو اس وقت تو یہ بات بڑی لگتی تھی کہ سورج تو سامنے ایک ایسے اس کو لپیٹیں گے، لیکن آپ کی سائنس نے یہ بات کہی کہ سورج ایک سیال مادہ ہے، اگر اس کے اندر جو ایندھن جل رہا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے تو یہ لوہے کی منید ایک سلیٹ ہے، اور سورج کی جو روشنی ہے اس کے ساتھ جو ہے وہ ستارے منور ہوتے ہیں، اس کی اپنی کوئی روشنی نہیں ہے۔ تو یہ ہمیں کس نے بتایا؟ اللہ تعالیٰ نے یہ بنایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس پہ تدبر کرنے کو، اور آج ہم لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہاں
یہ ستارے جو ہیں یہ بے نور ہیں، اور ان میں کچھ میں روشنی ہے، اور زیادہ تر جو ہیں وہ سورج کی روشنی کے ساتھ جو ہے وہ چمکتی ہیں۔ اب جب آج ہم گلیکسیز کی بات کرتے ہیں، جب آج ہم پورٹل کی بات کرتے ہیں، جس وقت آج ہم بات کرتے ہیں انسانی ارتقاء کی بات کرتے ہیں، تو پہلے تو ایولیوشن کہا جاتا تھا کہ یہ ایولیوشن ہے، ارتقاء ہے، انسان جو ہے وہ ایک بندر کی حیت سے تبدیل ہوتے ہوئے پھر ثم استویٰ، کہ پھر اس کو برابر کیا، پھر اس کو جب ایکول کیا تو وہ انسان بن گیا۔ لیکن اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، کہ اللہ تعالیٰ نے تو اس کی بہترین تقویم کی ہے، وہ تو ایولیوشن کے ساتھ ہے ہی نہیں۔ اور اس کے اوپر بہت ساری جو ہے وہ سرچ کی گئی کہ انسان اگر دنیا میں پیدا ہوا ہوتا تو آپ یہ دیکھیں کہ جتنی بھی مخلوق ہے وہ بڑی مائنر سی زندگی گزارتی ہے، لیکن انسان جو ہے اس نے ترقی کی، وہ آگے بڑھا، کیونکہ وہ ایلین تھا، وہ اس دنیا کا تھا ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا سورۃ بقرہ میں؟ سورۃ بقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اہبطوا، کہ تم اتر جاؤ، تم یہاں کی مخلوق نہیں ہو، کیونکہ تم نے کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، کہ تم اس درخت کے پاس نہ جانا، ورنہ کیا ہوگا کہ تمہیں یہاں سے نکال دیا جائے گا۔ اگر ہم کبھی بھی اس زمین میں فٹ نہیں آئے، ہم آپ دیکھیں رشوت لیتے ہیں، پیسہ لیتے ہیں، بھاگ دوڑ کرتے ہیں، اگر ہم اس زمین کے اندر فٹڈ ہوتے، ہم اسی زمین کے بنے ہوئے تھے، تو ہم اتنے آرام طلب نہ ہوتے۔ ہم نے کتنی مشینیں ایجاد کی ہیں، ہم لوگ کتنا دولت کو پسند کرتے ہیں کہ ہماری دولت سمٹی ہو، ہم اس طرح رہیں، کیونکہ ہم ایلین ہیں۔ ہم اس مخلوق کے ہوتے تو ہماری دنیا میں جتنی بھی مخلوق ہے ہماری عادات کسی سے بھی نہیں ملتی۔ آپ دیکھ لیں وہ ہر جانور جو ہے وہ اسی طرح نجی زندگی گزار رہا ہے، زمین پہ سو گیا، جو وہ کوئی پکاتا نہیں ہے، لیکن ہم لوگ پکا کر کھاتے ہیں۔ کوئی جو ہے اپنی زندگی جو ہے وہ کپڑے پہن کے نہیں، ان کے پاس اپنے کپڑے ہیں، لیکن ہمیں کپڑے پہننے پڑتے ہیں۔ جسے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ تمہارے لیے لباس اتارا ہے، تو وہ لباس کیسے اتارا؟ جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں زمین میں وہ چیزیں پیدا کی جو اپنے اوپر ہم لپیٹ سکتے، ہمارے لیے وہ لباس بنی، ہمیں اس کی چیز ضرورت تھی، لیکن باقی سب جو ہے لباس کے بغیر پھر رہے۔ تو یہ وہ چیزیں تھی جس پر اسے کہا گیا کہ نہیں، اگر ہم ارتقاء ہوتے، اگر ہم اس زمین کے اوپر ہی ان جانوروں کی طرح یا ان جو بہت پرانی جن کی چیزیں ملی ہیں تو اس کے ارتقاء بھی ہوتے، تو پھر اللہ تعالیٰ یہ نہ فرماتے کہ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، لیکن اللہ تعالیٰ نے تمہیں احسن تقویم میں پیدا کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں کہ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، اگر یہ ایولیوشن تھی، اگر یہ ارتقاء تھا، اگر یہ بندروں سے ڈیولپ ہوتے 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 یہاں تک پہنچا تھا، تو پھر یقیناً جو اللہ تعالیٰ پھر اس کو نائب تو نہیں بنانا تھا، یعنی پھر سارے بندروں کو پہلے نائب بنایا، بندروں کے پاس خلافت آئی، اور پھر اس کے بعد۔ لیکن ابھی آپ دیکھیں کہ کہا جاتا ہے کہ پہلے لوگ بہت لمبے قد کے ہوتے تھے، لیکن زمین کی جو گریویٹی ہے، جو کشش ثقل ہے، اس کی بنا پر ہم لوگوں کے قد جو ہیں وہ اتنے لمبے نہیں ہو پاتے، ٹھیک ہے، اور آہستہ آہستہ جو ہے ہم چھوٹے ہوتے جا رہے ہیں، ہماری ہائٹیں جو ہے وہ چھوٹی ہوتی جا رہی ہیں، لیکن اس سے پہلے لوگوں کی عمر بھی بہت زیادہ تھی اور بہت لمبے ہوتے تھے وہ۔ اب اگر ایسا تھا، اگر ہم واقعی اس زمین کے مطلب رہنے والے تھے اور ہمیں نہیں اتارا گیا کسی دوسرے سے، تو پھر ہمیں جو ہماری ہائٹ اور ہماری جو جسامت تھی یہ کسی سے ملتی۔ اگر یہ ارتقاء تھا تو پھر آگے چل کے ہماری کوئی 100 سال بعد ہماری شکلیں بدل جاتی۔ آج بھی آپ 300 سال پرانی تصویریں انسان کی دیکھ لیں، وہ اسی حیت میں ہیں۔ آج سے 500 سال کی پکچر آپ دیکھتے ہیں، آپ ایسے ہی ہیں۔ آپ ہمارے پرانے پورٹریٹ آپ دیکھیں تو وہ وہی انسان ہے۔ تو اگر یہ ارتقاء تھا تو پھر آگے چل کے یہ ایک جگہ پر رک کیوں گیا؟ پھر ہماری شکلیں بدلتی رہتی۔ صرف ہمارے اندر جو فرق آیا ہے کہ ہماری ہائٹ اتنی نہیں رہی، لیکن ہماری جو جسامت ہے، ہمارا جو ہم 2 پاؤں کے اوپر جس طرح سے کھڑے ہیں، ہمارے جسم کے اوپر بال نہیں ہیں، ہم اسی ہی مطلب اس کے اندر ہے۔ لیکن
جس طرح باقی مخلوق ہیں وہ پکا کر نہیں کھاتی، وہ زمین میں جو پڑا ہوتا ہے گھاس پھوس اسی طریقے سے کھا لیتی ہیں، لیکن ہم بہت آرام طلب ہیں، ہمیں پیسہ چاہیے، ہمیں بہت پرسکون گھر چاہیے، ہمیں اے سی چاہیے، ہم ان آسائشوں کے پیچھے بھاگتے پھرتے ہیں کیونکہ ہم اس دنیا کے لوگ نہیں ہیں۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے بنی آدم سے کہا کہ اے آدم تو نے ولا تقرب هذه الشجرة فتكون من الظالمین، کہ اس درخت کے پاس تم نہ جانا، لیکن جس وقت وہاں چلے گئے پھر انہیں کہا کہ جاؤ اب تم کچھ عرصہ کے لیے، وہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ متاع الی حین، کہ ایک مدت تک تمہارے لیے وہاں پر سامان ہے، جاؤ، اور کچھ مدت کے بعد تمہیں پھر اسی جگہ پر آنا ہے جس جگہ پر تم نے بہت ہی آرام پایا تھا، جس جگہ پر تم نے۔ لیکن یہاں پر ایک چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب فتلقی آدم، کہ سکھا دیے آدم علیہ السلام نے، یعنی آدم علیہ السلام نے یہ سیکھ لیے یہ نام، کس سے؟ اپنے رب سے سیکھ لیے آدم علیہ السلام نے جو نام، تو وہ نام کیا تھے، وہ کون سے کلمات تھے؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، کہ ہمیں جو ہے وہ استغفار کرنی ہے۔ تو جو حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق تھی وہ بنی آدم کی تخلیق تھی، وہ پوری کائنات کی تخلیق تھی، جو اپنے وقت اور اپنے تعین کے ساتھ جو ہے وہ زمین میں آئے، اور پھر واپس ان کو اسی جگہ پر جانا ہے اپنے اعمال کی جزا و سزا کے ساتھ، مطلب اس میں۔ تو اگر اس زمین کے لوگ ہوتے تو پھر ہماری بھی اسی طرح جو ہے مطلب ہم باقیوں کی طرح کچا کھا رہے ہوتے، کچا گوشت کھا رہے ہوتے، گھاس پھوس کھا رہے ہوتے، لیکن ہم پکا کر کھاتے ہیں۔ ہمارے اندر اس طرح سے شعور آیا، ہم نے بہت جلد آگ کا جو کانسیپٹ تھا وہ سیکھ لیا، ہم نے گھر بنائے، ہم نے پرسکون زندگی کے متلاشی ہیں کیونکہ ہم جنت سے آئے ہوئے لوگ ہیں۔ اب کیا جنت یہ وہی جنت ہے جو ہمیں مرنے کے بعد ملے گی؟ تو وہاں پر کہا جاتا ہے وہاں ریسٹرکشن نہیں ہے، وہ جنت المأویٰ جو ہے وہاں پر کوئی روک ٹوک نہیں ہے، لیکن یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ لا تقرب هذه الشجرۃ، تو اس کا مطلب ہے کہ جو اعمال پہ جنت آپ کو ملے گی وہ جنت اور ہوگی، وہ جزا و سزا کے بعد ملے گی، اور یہ جنت جو ہے یہ وہ جنت ہے جہاں ہماری روحوں کو رکھا گیا۔ جی یہاں پر کوئی بات کرنا چاہے گا؟ جی کوئی بات کرے گا؟ جی علی بھائی۔ جی سسٹر، آپ نے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک جو بیان کیا ہے، جنت کا ذکر کیا آپ نے کہ بعد میں جو جنت بنائی جائے گی، میرا اس متعلق ایک سوال ہے کہ ایسے ہی ذہن میں آیا کہ وہ جنت جو بنائی جائے گی وہ ہمیشہ کے لیے ہی ہوگی، اور یہ جتنا بھی سسٹم ہوگا، نظام ہوگا، یعنی کہ جی جو لوگ جنت میں چلے جائیں گے وہ ہمیشہ کے لیے زندہ رہیں گے؟ جی بڑی خوبصورت آپ نے بات کی ہے۔ ایک شاعر، مجھے میرا خیال ایک علامہ اقبال کا شاعر ہے یا کسی اور کا، مجھے صحیح یاد نہیں ہے، وہ فرماتے ہیں شاعر کہ تیرے آزاد بندے کی نہ یہ دنیا نہ وہ دنیا، تیرے آزاد بندوں کی نہ یہ دنیا نہ وہ دنیا، یہاں مرنے کی پابندی وہاں جینے کی پابندی۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا، سجین کا ذکر فرمایا، علیین کا ذکر فرمایا، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ کتاب و مرقوم، کہ یہ پکی بات لکھی ہوئی ہے۔ تو سجین کے لیے فرمایا گیا کہ جو لوگ نیک عمل کرتے ہیں، جو لوگ بہت اچھے عمل کرتے ہیں، تو اللہ پاک جو ہے ان کو جو فرشتے لینے آئیں گے وہ بڑے خوش اخلاق ہوں گے، وہ بڑی محبت سے بولیں گے، اور ایک سفید خوشبودار مطلب کپڑے میں ان کی جو وہ ہے روح جو ہے اس کو لپیٹ کے اور وہ لے کر جائیں گے، اور پھر جس وقت اس کی روح کو لے کر جائیں گے تو فرشتے جو ہے اس کے دروازے کھل جائیں گے آسمانوں کے، اور وہ تمام عرش کے اوپر ان کو جو ہے ویلکم کہا جائے گا۔ پھر ان کو ایک سفید رنگ کا کاغذ ہوگا جو اس کو ملے گا، جو اس کے جنت کی نشانی ہوگی۔ اسی طرح سجین لوگ جو ہوں گے وہ زمین کے بہت نچلے درجے پر ہوں گے۔ زمین ان کو جب ان کی روح لے کے جائے گی تو بڑی سختی سے ان کو کھینچے گی اور بڑی بے دردی سے ان کو لے کے جائے گی۔ آسمان ان کو لینے سے
کہے گا کہ نہیں ہم اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتے، تو وہاں سے وہ واپس زمین کی طرف پلٹیں گے، پھر جہاں شیطان کا ٹھکانہ ہے، زمین کا آخری جو طے ہے اس میں اس کو لے کے جایا جائے گا، اور وہاں پر وہ رہے گا، وہاں پر ان کو ایک سیاہ پیپر جو کتاب مرقوم کہلاتا ہے وہ اس کو ملے گا، تو وہ اس کے ہاتھ میں اس چیز کی دلیل ہوگی کہ اس کو دوزخ ملنی ہے۔ اب جس جنت جو دوزخ ہے وہاں پر جو ایمان والے ہیں ان کی جو غلطیاں ہوں گی تو اللہ معاف فرمائے، اللہ تعالیٰ سب کو جنت الفردوس میں ہمیں لے کے جائے، لیکن اگر کچھ ایمان والے جن کے ایمان پختہ ہوں گے لیکن اعمال کمزور ہوں گے ان لوگوں کو جنت میں دوزخ میں بھیجا جائے گا، وہ اپنی سزا کے بعد وہ جنت میں آ جائیں گے۔ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو بالکل ہی جن کے اعمال جن کے عقائد درست نہیں ہوں گے، وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جو دوزخ کے ہوں گے وہ دوزخ میں رہیں گے، جو جنت کے ہوں گے وہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ واقعہ اور سورۃ رحمان میں بڑی خوبصورتی سے جنت کے نظارے کو بیان فرمایا، اور جنت کی زندگی ابدی زندگی ہے، پاکیزہ زندگی ہے۔ وہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ازواج مطہرہ، کہ پاکیزہ جوڑے ہوں گے، جو کچھ ہم دنیا میں مطلب ہے ان کو تازہ پھل دیے جائیں گے، ان کے پاس دودھ کی نہریں ہوں گی، لیکن وہ متشابہ ملتے جلتے ہوں گے جو ہم کھا چکے ہیں، لیکن ان کے ذائقے ان کی جو، لیکن وہ ابدی زندگی ہوگی، اس کے بعد وہ کہیں موت نہیں ہے، اور وہ ہمیشہ جنت الفردوس میں رہیں گے، تو اس کو جنت الفردوس کہا گیا جو ہمیشہ کی زندگی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت الفردوس میں جگہ دے۔ جی علی بھائی۔ جی بالکل، یعنی کہ وہ جو ہوگی زندگی وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہوگی، اور جیسے اللہ تعالیٰ بھی ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ ہی رہے گا، اور اللہ جی تعالیٰ ہم اپنے ساتھ یعنی کہ ایک صفت ہمیں ہمیشہ رہنے والی عطا کر رہا ہے جنت کے اندر۔ دیکھیں یہاں پر ایک چیز علی سوچنے پہ بات ہے کہ ہم مخلوق ہیں، وہ خالق ہے، بالکل، ٹھیک یہ ہے؟ ڈفرنس تو ہے۔ جی، وہ خالق ہے، ہم مخلوق ہیں۔ ہم لوگ موت اور اس کی زندگی کے بعد ہم جزا و سزا کے ساتھ ایک زندگی ہمیں دی گئی ہے، بالکل لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیشہ وہ الحی القیوم ہے، اس کو بقا ہی بقا تھی۔ ہم لوگ بہت سے پروسیس کے ساتھ آئے ہیں۔ مقام ارواح ایک مقام تھا، اس کے بعد دوسرا مقام ہمارا زمین مقام دنیا تھا جس میں آج ہم ہیں، اس کے بعد پھر مقام برزخ کے اوپر ہم جائیں گے، پھر اس کے بعد جو ہے وہ ہمارا حشر کا مقام ہوگا، اور پھر اس کے بعد جزا و سزا کا۔ تو یہ پروسیس جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ اس سے بے نیاز ہے، وہ اس کے اوپر کوئی جو ہے وہ ایسی شرط حائل نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ جس وقت کچھ بھی نہیں تھا، صرف اللہ تعالیٰ نے